السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کل 15 شعبان ہے جس کی ابتدا آج مغرب سے ہوئی۔ یہ 15 شعبان کی شب کہلاتی۔ اسی طرح دین میں بعض راتیں ایسی ہیں جو بڑی خیر و برکت کی ہیں۔ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن اور ان میں 9، 10 یا 10، 11 کے روزے بھی محترم ہیں۔ اسی طرح 15 شعبان کی یہ مبارک رات، اسی طرح ذی الحجہ کی 10 راتیں شروع کی 1 سے لے کے 10 تک، اور پھر 10 کے بعد 11، 12 اور 13 ایام تشریق ہیں، اس لیے بھی وہ بڑی محترم راتیں ہیں، یعنی 13 تک۔ اسی طرح ہر مہینے میں 3 راتیں بڑی خیر و برکت کی ہیں۔ ہر وہ رات جب چاند مکمل ہونے کے قریب ہو، 13، 14 اور 15، ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی بڑی افضلیت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہر ہفتے میں ایک رات ہے جو بڑی خیر و برکت کی ہے، وہ جمعہ کے دن سے پہلے کی رات، یعنی جمعرات کے دن گزرنے کے بعد جو جمعہ کی رات ہوتی ہے، یہ بڑی خیر و برکت کی ہے۔ اس دن بھی آدمی کو عبادت میں گزارنا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ اور رمضان کا تو پورا مہینہ ہی خیر و برکت کا ہے، اس کی ہر رات یا ہر گھڑی ہی خیر و قیمت کی قابل ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہمارا دین سے لگاؤ جس معیار کا ہے، اسی معیار کا ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے، اور آدمی کا جس سے تعلق جتنا ہوتا ہے اتنی ہی چیز اس کے دماغ میں اترتی۔ اب کسی کو کوئی غذا سمجھ میں نہیں آتی تو نہیں کھاتا ہے، لاکھ تعریف کرتے رہیے، آپ کو اچھی لگتی ہوگی، اس کو نہیں اچھی لگتی، نہیں کھاتا ہے۔ اب کوئی چائے نہیں پیتا ہے اور کوئی بہت پیتا ہے، تو جو نہیں پیتا ہے اس کے سامنے لاکھ فضیلت بیان کریے، اسے نہیں پینی، بیان کریے آپ فضیلت، خوب بیان کریے، ہاں ہاں یہ سب کرے گا، اور پھر کہیے لو پی لو، کہے گا نہیں پئیں گے، گھنٹوں فضیلت سنائیے۔ اسی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کوئی چیز طے کر لیتے ہیں، آپ چاہے جتنی محنت کر لیں، اگر خود میں لگاؤ نہیں ہے تو وہ چیزیں ذہن قبول نہیں کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے جتنا ان کو دین سے لگاؤ۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، ہر انسان کا، ہر مسلمان کا جتنا دین سے لگاؤ ہے اتنا اس کی دین سمجھ میں آیا ہے۔ کسی کی سمجھ میں بدعت آئی کہ یہ دین ہے تو بدعت کو دین سمجھ کے بیٹھا ہے، کسی کی سمجھ میں سنت آئی سمجھ میں کہ یہ دین ہے، وہ سنت کو دین سمجھ کے بیٹھا ہے۔ کسی کی سمجھ میں خالی فرائض آئے تو خالی فرض کو دین سمجھ کے بیٹھا ہے۔ اسی طرح کسی کی سمجھ میں صرف قرآن آیا، سمجھ میں آیا نہیں، وہ میں اس سمجھ کی بات نہیں کر رہا، جو سمجھ اسلام پر چلاتی میں اس کی بات، اپنے حساب سے جو سمجھے میں اس کی بات کر رہا، اپنے حساب سے کیا سمجھے۔ وہ کہتے ہیں نا تم کیا سمجھے پتہ نہیں، ہم اپنے حساب سے یہ سمجھے، کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہتے ہیں یار تم چاہے جو کچھ سمجھے ہو، ہم یہ سمجھے، کیا ہوتا ہے۔ اس لیے تو دین جس کی سمجھ میں، کسی کو قرآن سمجھ میں آئے، اس کے بھیجے میں سمجھ میں خالی قرآن آیا، نہیں آئی سنت، نہیں آئی نبی کی نبوت، نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دماغ میں، تو اس نے قرآن کے آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھا، یوں ہی رہ گیا، وہ اہل قرآن کہلایا۔ کسی کی سمجھ میں آیا کہ حدیث کے سوا کچھ نہیں، سوائے حدیث کے کچھ دین نہیں۔ اچھا کچھ باتیں معاشرے میں بڑی ایموشنل ہے، تو یہ قوم بڑی ایموشنل ہے، بڑی جذباتی ہے، بات بات میں جذبات میں آ جاتی ہے۔
اور میں ہر بار ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ نے میری باتیں سنی ہے تو چند باتیں میں مستقل دہراتا ہوں، ہر مرتبہ دہراتا ہوں۔ جذبات میں آ کر دین سمجھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، بالکل سیدھی بات کہتا ہوں میں، جذبات میں آ کر دین سمجھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں، اور دین سن کر جذبات میں آنا، اس سے معتبر کسی کا ایمان نہیں۔ ہماری مسجدوں میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں فجر سے لے کے عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ دی جاتی ہیں، کسی مسجد میں کوئی کتاب ہے، کسی مسجد میں کوئی کتاب ہے، تو اس میں صرف ترغیبات دی جاتی ہیں کہ ہم کو یہ عمل اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کسی کو سمجھ میں آیا کہ حدیث، تو اس کے آگے نہیں گیا۔ اب کسی کے سمجھ میں آیا کہ نہیں، قرآن حدیث ایسے سمجھ میں نہیں آتا جب تک ولیوں کی قبر پر اعتکاف نہ کر لیا جائے اور بالکل بیٹھ نہ جایا جائے، تو کسی کے سمجھ میں وہ آیا، تو اس کو وہ دین سمجھ میں آیا۔ تو دین ہر انسان نے، ہر مسلمان نے اپنے مزاج سے سمجھا ہے، اور جو مسلمان دین اپنے مزاج سے سمجھے گا گمراہ رہے گا ہمیشہ، اس کی اصلاح کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جو مسلمان دین کو اللہ اور رسول کے مزاج سے سمجھے گا وہ ہمیشہ دین کو اچھی طرح سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، اسی کا دین معتبر ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے مولوی صاحب لوگ ہیں، کوئی کچھ بتا رہا، کوئی کچھ بتا رہا، کس کی مان جائیں؟ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ 10 دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کے گھر شاندار دعوت آپ نے کسی کی کر رکھی ہے، یا آپ کے ددیال ننیحال یا سسرال کے لوگ آ گئے ہیں اور ان کی سیوا ویوا آپ کو کرنی ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ والا چاول لیا بڑا اچھا، وہ والا چاول لیا بڑا اچھا، وہ والا چاول لیا بڑا اچھا۔ آپ گھر سے دکان تک پہنچے، 10 دکاندار ملے، اور 10 دکاندار سے پہلے 10 دکاندار کے حامی ملے۔ ہر ایک کا اپنا ایک بھکت ہوتا ہے، ایک حامی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی نئی باتیں نہیں ہے، یہ سب آپ کے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا فلاں دکان پر چلے جاؤ، اتنا اچھا چاول ہے، جب پکتا ہے تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا بتاتے بھی نہیں، وہاں پر کا بتا دیتے ہیں، وہ شکر ہے یہیں تک اٹک جاتا ہے، ورنہ تو اور بڑھا دے اس کو۔ ایک صاحب کہنے لگے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، اتفاق سے میرے پاس کھڑے تھے، آئے تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تمہارا فلاں پروگرام، کہنے لگا ہاں، کہنے لگے وہاں چاول لیا اتنا بڑا ہو جاتا۔ میں نے کہا بھائی کم سے کم اتنی رعایت کرو کہ اگر یہ مان لو خدا نہ خواستہ اتنا بڑا چاول، تم نوڈلز کو چاول بتا رہے ہو، ارے رعایت کرو اللہ کے واسطے، اتنا نہ لمبا کرو۔ خیر، کہنے نہیں مطلب ہمارے کہنے کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا لفظ بہت بڑا کافی ہے، اتنا بڑا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ یاد رکھیے، کمیت اور کیفیت دو چیزیں ہوتی، اگر آپ ان دو بنیادوں کو دین میں سمجھ پائے تو آپ سب کچھ سمجھیں۔ کمیت اور کیفیت میں اس پر عرض کر دوں گا، آپ سمجھیں گے کہ آپ کے تمام اعمال کا مدار، آپ کے عمل کا مدار کمیت اور کیفیت ہے۔ ابھی میں اس کو عرض کر دوں گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب آپ کو 10 لوگ رائے دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جس چاول کو آپ تجربے میں لا چکے ہیں وہی استعمال کریں گے یا رسک لینا پسند کریں گے؟ رسک لیں گے اور خفا ہو گئے سمدھیانے والے، پھر تو پتہ چلا رشتہ بھی بڑا نازک ہو جائے گا۔ تو آپ ایک چاول، دال، سبزی، کپڑے، 50 لوگوں نے آپ کو رائے دی، آپ نے کسی کی سنی؟ پھر دین میں آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ کس کی سنے؟ یہ کہہ رہے، یہ وہ کہہ رہے، وہ آپ کسی کے نہ سنو۔ ایک بات بتاؤ، اردو زبان کا سیکھنا، عربی زبان کا سیکھنا، دنیا بھر کی زبان کا سیکھنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ اردو کا جو جملہ ہے وہ چاہے جو بھی ہو وہی بولے گا، عربی کا چاہے جو جملہ جو ہے وہی بولے گا، اس میں تو بدلاؤ نہیں ہے نا۔ دو راستے ہیں، دو راستے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے، دو راستے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو خود ڈاکٹر بن جائیے، پھر اپنا علاج کر لیجئے، یا جو معتبر ڈاکٹر ہے اس سے دوا لے لیجئے اور استعمال کر کے درست ہو جائیے۔ تیسرا کوئی راستہ ہے؟ بالکل سیدھی سی بات۔ آپ کو کوئی کپڑا سلنا سلانا ہے، آپ کو کسی کی سلائی پسند نہیں ہے، آپ پہلے ٹیلر بن جائیے، پھر اپنے کپڑے سلیے، پھر پہنیے، سب سے آسان راستہ ہے۔ یا جو اچھے کپڑے سلتا ہے
انسان ہے، کبھی دھوکہ کر دے گا، اس پر بھروسہ کریے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہم دین کے معاملے میں، سچ بات یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت کمزور اور لاچار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں کبھی لاچار بنا کر پیش نہیں کرتے، بہت دماغ لگاتے ہیں۔ اتنی آسانی سے کوئی ہم کو دھوکہ دے جائے گا، کوئی ہمارا پیسہ اچک لے گا اتنی آسانی سے؟ حالانکہ بہت سے بیچارے 1 کے 3 کے چکر میں بہت گوائے، بہتوں نے گوائے۔ اب تو 1 کے 3 کے چکر میں نہیں گوا رہے، 1 کے لاکھ گوا رہے۔ اب تو مسلمان 1 کے 3 نہیں کر رہے، اب تو مسلمان 1 کے لاکھ کے چکر میں ہیں، 1 کے بدلے لاکھ، اور پتہ چلا لاکھ تو چھوڑو، پھر گھر بھی چھوڑ کے غائب ہو گئے۔ تو کیا کیا جائے؟ لالچ ہے ہی، بزرگوں نے ایسے تھوڑی کہ لالچ بری بلا۔ بزرگوں کی ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں، آپ کچھ کرو نہ کرو، جتنے محاورے اور مثالیں بزرگ دے گئے ہیں، 2-4 مہینے الگ کونے میں بیٹھ جاؤ، سب غور سے پڑھو، عقل کھل جائے گی۔ بزرگوں نے مثالیں اور محاورے ایسے ہی نہیں چھوڑے ہیں، بڑی سمجھ کی باتیں ہیں، ان پر بیتی ہے وہ انہوں نے لکھا اور بولا اور کہا ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملتی۔ تو یہ جو راتیں ہیں یہ بڑی مبارک راتیں ہیں۔ اب ان راتوں کے درجات بالکل الگ الگ ہیں۔ بعض راتیں ایسی ہیں جو سنت مؤکدہ کے درجے میں ہیں، بعض راتیں ایسی ہیں جو سنت کے درجے میں ہیں، اور بعض مستحب کے درجے میں ہیں۔ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اب اس میں جھگڑا ہے کہ جاگنا چاہیے کہ نہیں جاگنا چاہیے، یہ جھگڑا ہے۔ عبادت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جھگڑا ہے۔ آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، سگریٹ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے، اس کا جھگڑا نہیں کرتے مسلمان۔ گٹکا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، اس کا جھگڑا نہیں کرتے مسلمان۔ پیسے فضول خرچ کرنے چاہیے، 10 عدد سوٹ رکھے ہوئے ہیں پھر بھی 5 عدد خریدنا ہے، اس کا جھگڑا نہیں کرتے کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر پکوڑی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، اس کا جھگڑا نہیں کرتے۔ جھگڑا اس بات کا ہے عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جھگڑے بھی بڑے قیمتی ہیں ان کے، کہیں اور جھگڑنی۔ اچھا ایک بات مسئلہ اور ہے، کسی اور بات میں جھگڑے تو ہاتھ پیر بٹور جائے۔ اب دین میں جھگڑتے ہیں، جانتے ہیں اللہ رحیم ہے، معاف کر ہی دیتے ہیں، اس لیے جھگڑ لیتے ہیں جم کے سیدھا سیدھا۔ ڈریے کہیں جبرائیل آ ہی نہ جائے، خدا نہ خواستہ، ڈریے۔ چلے جا رہے ہیں، آپ کو یہ تو لگا ہے بچ کے جانا، ادھر جن ہے ڈھکیل نہ دے، تو جن ڈھکیلے نہ ڈھکیلے جبرائیل ڈھکیل دیں گے۔ جن کا پتہ نہیں، جبرائیل کا پکا پتہ۔ بھائی جبرائیل کا ہونا تو یقینی ہے نا کہ نہیں ہے؟ آتے ہیں نا دنیا میں، وہ آتے رہتے جبرائیل علیہ السلام اور باقی دیگر فرشتے تو دنیا میں ہر وقت آتے رہتے۔ تو یہ جو راتیں ہیں، ان راتوں میں جاگنا چاہیے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ میں آپ کو بالکل کھلے لفظوں میں عرض کر دوں۔ دین کے فرائض میں کمی بیشی کا تصور حرام ہے، بالکل سیدھی بات سن لیجیے آپ۔ دین کے فرائض میں زیادہ یا کم کرنے کا ذہن میں آنا بھی حرام۔ جیسے رمضان کے روزوں کا تعلق چاند کے نکلنے اور چاند کے ڈوب جانے سے، سیدھی سی بات ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی بابا کے دربار میں چاند جائے اور پوچھے کہ کل نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو بات کی بات ہے۔ اب چاند بھی گیا تھا کسی بابا کے یہاں پوچھنے، تو بابا نے کہا نہیں کل ہی نکل جاؤ، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کا کوئی ڈر ہے کہ نہیں ہے کہ کچھ بھی خالی تھوڑے سے پیٹ کے لیے کچھ بھی اڑا دو گے؟ پیٹ ہے، ایک محاورہ عربی میں ان البطن محشا لکل شیء، پیٹ تو چاہے جس سے بھر لو بھر ہی جائے گا، شرط یہ ہے کہ حلال سے بھرا ہو تو اللہ کو پسند آئے گا، حرام سے بھرا ہے تو اللہ کو پسند تھوڑی آئے گا۔ تو وہ جو فرائض ہیں اس میں کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے فجر کی 2 رکعت نماز ہے، امام حرم یہاں آ جائے مسجد میں، کنکر والی مسجد میں، اور اللہ کرے آ ہی جائیں، آ جائیں اور وہ کہیں کہ آج ہم 4 رکعت فرض پڑھائیں گے فجر کی، کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ فجر کی 2 ہی رکعت فرض ہے، تیسری رکعت فرض نہیں ہے، معلوم ہے سب کو۔
تو فرائض میں ہماری بات سمجھے، میں جس سوال کو لے کے چلا ہوں اسی کا جواب آپ کو دے دوں تو آپ کا بیٹھنا بھی کچھ کام آئے۔ فرائض میں یہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ اس رات کو جاگنا چاہیے یا اس جیسی راتیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، جمعے کی رات، ہفتے میں، مہینے میں 13، 14، 15 چاند کی نکلنے کی جو راتیں ہیں وہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اکثر روزہ رکھتے تھے تو اتوار کو دن گزرنے کے بعد پیر کی رات ایسے روزہ رکھتے تھے رسول اللہ، یا ساری باتیں چھوڑیے، رسول اللہ تو ساری ہی راتیں جاگتے تھے، ساری ہی راتیں جاگتے تھے۔ تو ایسی ذی الحجہ کی 10 راتیں، 15 شعبان کی یہ رات اور رمضان کی ساری راتیں، اور خاص طور سے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کی راتیں جاگنی چاہیے کہ نہیں جاگنی چاہیے۔ ہم اس بات کو لے کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہم نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض راتوں میں جاگنا سنت ہے اور بعض راتوں میں جاگنا مستحب ہے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں سب آئے گا۔ آپ ذہن میں رکھیے تو آپ کو سب اپنے آپ سمجھ میں آئے گا۔ اب ایک بات آپ سے عرض کر دوں، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام ہم کریں یا نہ کریں۔ کوئی دین کا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا ایک اصول بتا دوں آپ سے۔ بہت زیادہ آپ کو مولویوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، بہت مولوی نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے، فتویٰ لینا نہیں پڑے گا۔ ہم آپ کو ایک بات بتا دیں، جس کام کو دیندار طبقہ کر رہا ہے اسے کر لیجئے، جس کام کو دیندار طبقہ نہیں کر رہا ہے اس سے بچ جائیے۔ سب سے آسان راستہ ہے عبادت کا، سب سے آسان۔ آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا، جو کام اب دیندار طبقے میں سب سے بڑا دیندار طبقہ ہے آپ کی مسجد کا امام، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، سب سے بڑا دیندار تو بھائی وہی ہے۔ محلے میں سب کی نمازیں چھوٹی ہوں گی سوائے امام صاحب کی، سب کو کچھ نہ کچھ عارضہ پیش آیا ہوگا۔ امام صاحب کی بھی سسرال ہے، ان کے بھی سندھیانے ہیں، ان کا بھی ننیحال ہے، ان کا بھی ددیال ہے، لیکن اللہ کا کچھ کرم ہے اس امت پر کہ اللہ نے کچھ ایسے افراد پیدا کر رکھے ہیں جو مسجد کے کھوٹے بن جاتے ہیں اور ان کے سہارے پورے محلے کے لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جماعت ہے ائمہ کی، مساجد کے امام۔ آپ کو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ کون کام بھلا ہے کون کام برا ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ دیندار لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھیے۔ بھائی ایک بات بتائیے، یہ دوا کھانے لائق ہے یا نہیں؟ یہ دوا پینے لائق ہے کہ نہیں؟ یہ انجیکشن لگانے لائق ہے کہ نہیں؟ یہ سنار طے کریں گے؟ چلو لوہار طے کر لیں، چلو کپڑے والے طے کر لیں، چلو نیتا جی طے کر لیں، ہے نا؟ سارے نیتاؤں نے طے کر دیا کہ کھانی ہے تو کھاؤ، ہے نہیں؟ کھائے گا کوئی؟ جب تک ڈاکٹر مہر نہ لگا دے آدمی دوا نہیں کھائے گا۔ تو میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دین پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اور دین کے جو ذمہ دار کہہ دیجئے، محافظ کہہ دیجئے، پاسدار کہہ دیجئے، وہ علماء، ان کی بات سننا نہیں چاہتے تو آپ دین پر عمل کیسے کریں گے؟ بھائی کسی دین کے کام کو کرنا ہے کہ نہیں، یہ بات کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا؟ کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہو مسجد میں، تہجد چھوڑ دیجئے، کوئی آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ لے اور پوری رات اللہ اللہ کرے اور پوری زندگی اللہ اللہ کرے، لیکن اگر وہ شرع کے اصول اربع نہیں جانتا، شریعت کے 4 بنیادی اصول نہیں جانتا، قرآن، احادیث نبویہ، اجماع امت اور قیاس شرعی، اگر نہیں جانتا تو اس سے مسئلہ پوچھنے سے بڑا کوئی احمق آدمی ہی دنیا میں نہیں۔ ایک آدمی ہے اس نے ڈاکٹری سیکھی ہے اور ایک آدمی ہے جس نے ڈاکٹری پڑھی ہے۔ جس نے سیکھی ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دے دی، مریض کو ہاتھ لگائے شفا مل جاتی ہے، یہ اللہ کا انعام۔ ایک ڈاکٹر ہے جس نے باقاعدہ سرکاری کاغذات کی مہر لگا کر تعلیم حاصل کی، چاہے خرید کر ڈگری حاصل کی، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی حادثہ ہو جائے
مریض کے ساتھ، تو جس کے پاس سند ہے سرکار اس کی گردن دابے گی نہیں، پکڑ کرے گی، تحقیقات کرے گی، گردن نہیں دابے گی، کیونکہ مہر کس نے لگائی؟ سرکار نے لگائی۔ تو سرکار کے اپنے خلاف قانون بنا دے گی؟ نہیں بنائے گی نا۔ لیکن ایک آدمی ہے جس نے ڈاکٹری سیکھی ہے، ہاتھ میں شفا، اور بہت لوگ رہے ہیں، اور اگر ہندوستان میں ایسا نہ ہوتا تو بہت سے لوگ تو بغیر علاج کے مر جاتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہنرمند افراد پیدا کر رکھے ہیں، لیکن اگر اس سے کوئی چوک ہو جائے تو سرکار گردن داب دے گی؟ نہیں دابے گی۔ اس نے 100 مریضوں کا علاج کیا ہو، 99 کو شفا ملی ہو، ایک کو صرف نقصان ہوا ہو، سرکار 99 کا نام نہیں دیکھے گی، 99 کی وہ دھرنا پردرشن نہیں دیکھے گی، گردن داب دے گی۔ یہی اصول ہے دین پر عمل کرنے کا، کہ اگر آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو دین کے پاسدار اور محافظ علماء ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب اور رسول کی سنتوں کا نظام ہے۔ آپ کو کوئی دین کا کام کرنا ہے، ان سے تحقیق کر لیجئے، ان سے بغیر تحقیق کے اگر آپ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ صحیح ہو۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی قرآن پاک کا ترجمہ اپنی مرضی سے کرے، جس کا علم اس نے حاصل نہیں کیا ہے، اگرچہ صحیح ہے پھر بھی وہ غلط ہے۔ بالکل واضح حدیث لکھی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ زندگی اپنے نظام پر چلے گی۔ ایک نیتا جی ہو، منتری جی ہو، سنتری جی ہو، سڑکوں پر گھوم گھوم کر بتائے کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، قانون مان لیا جائے گا، قانون مان لیا جائے گا۔ یا تو اسمبلی میں بیٹھ کر قانون بنائیے، یا تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بنائیے، وہاں متفقہ رائے سے متعین کیا گیا نظام قانون بنتا ہے کہ سڑک پر بنتا ہے۔ بس سڑک پر کوئی بننے والا نظام تو قانون نہیں بن سکتا۔ تو جس کے دماغ میں یہ خلل ہے کہ ضروری ہے مولوی صاحب کی بات مانی جائے، اس کا جواب یہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا۔ ہندوستان کا سارا نیتا ایک بات بکنے لگے، قانون بن جائے گا۔ ابھی جلدی کی بات ہے، صبح کرناٹک میں ایک قانون آیا۔ قانون یہ تھا کہ جو لوگ بے وجہ خرافاتیں بکتے رہتے ہیں، ان کے خلاف حکومت کو سخت ضابطے اور قانون بنانے چاہیے، ایکشن لینا چاہیے۔ اس پر بحث ہوئی، قانون بنے، قانون بن کر گورنر کے پاس گئے، گورنر نے دستخط نہیں کیے، پڑا رہا۔ اتفاق سے ایک صاحب نے غلیظ پلید آدمی نے مسلمانوں کے خلاف تماشا کیا۔ اس میں پولیس میں ایک صاحب تھے، انہوں نے اٹھا کر اس پر مقدمہ لکھ دیا، لیکن چونکہ گورنر نے دستخط نہیں کیے تھے اس لیے وہ صوبے کا قانون نہیں تھا۔ پولیس محکمہ اپنی جگہ، پولیس کا نظام اپنی جگہ، پولیس کا اس قانون کا اعتبار کر کے اس پر مقدمہ لکھنا اپنی جگہ، لیکن گورنر کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے اس پولیس والے کو معطل اور سسپینڈ کر دیا گیا۔ کیوں؟ اگر نہ کیا جاتا تو صوبے کے قانون کا اعتبار ختم ہو جاتا، صوبے کے قانون پر گورنر کی دستخط ہوتی، اس کا اعتبار ختم ہو جاتا۔ تو یہ جو مسلمان کہتے ہیں ضروری ہے مولوی صاحب سے پوچھنا اور مولوی صاحب کی بات ماننا، اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے علم کی نسبت، اس پر مہر ہے، ایک دلیل ہے۔ اس لیے اگر علماء کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی حقانیت ہوتی، اس کا مطلب ہوتا، اس کا مقصد ہوتا۔ علماء کو یہ حق ہے کہ قرآن پاک کے تراجم بیان کرے، تفاسیر بیان کرے، احادیث کی وضاحتیں کرے، شروحات بیان کرے۔ غیر عالم کو قطعی یہ حق نہیں۔ اگر وہ کہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حوالہ دے کہ فلاں سے میں نے یہ سنا ہے، فلاں سے نام لے اس کا، تاکہ اپنی گردن قیامت میں بچ سکے۔ ایک تو یہ اصول کی بات آئی جو میں نے آپ سے عرض کر دی، اور یہ مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب میں یہ مسئلہ چھیڑ رہا تھا کہ آج کی رات یا ایسی راتوں میں عبادت کرنا چاہیے کہ نہیں، تو میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج کی رات کی عبادت کا درجہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، چوتھے درجے میں آئیے، یہ مستحب ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں میں آپ سے عرض کر دوں۔ مستحب وہ امور ہیں کہ اگر آپ کر لیں تو اللہ کو بہت پسند ہے،
اور اگر آپ نہ کر سکے تو اللہ آپ سے سوال نہیں کریں گے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ فرض وہ عمل ہے کہ نہیں کریں گے تو سوال ہوگا، سنت وہ عمل ہے اگر نہیں کریں گے تو رسول اللہ کی مرضی آپ کی سفارش کے لیے آگے بڑھیں گے کہ نہیں، یہ رسول کا معاملہ ہے۔ جو مسلمان سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے وہ اچھی طرح دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ جس طرح ہم آج سنتوں کی اہمیت نہیں سمجھ رہے، ممکن ہے کہ اللہ کے رسول ہماری بھی کوئی اہمیت نہ سمجھے، اس لیے کہ سنت تو اللہ کے رسول کا نظام ہے۔ سنت 2 رکعت 4 رکعت نہیں ہے۔ یہ جو جمعہ کی نماز پڑھی، دوسرا سلام چپل پر پھیر کر مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے، یہ جو جمعہ کے بعد کی سنتیں ہیں یہ کس کے لیے تھی؟ وہ تھی نا امام صاحب و مؤذن صاحب ہے نا مسجد میں، پڑھے نا جا کے، پیسے نہیں لیے 1200 روپے دونوں نے ملا کے، 1 مہینے کے 1200 روپے، ایک نماز کے نہیں، وہ پڑھیں گے نا جا کے۔ فجر کی سنتیں نہیں ہیں، ظہر کی سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں تہجد کے اجر کے برابر ہیں، درجے کے برابر نہیں، یاد رکھیے گا، میں کئی بار یہ بات کہہ چکا، درجہ ہونا اور اجر ہونا بالکل الگ الگ بات ہے۔ میں آپ کو اس سے ایسی مثال دے دوں کہ کوئی بہت بڑا علمی ادارہ ہوتا ہے، یونیورسٹی ہوتی، تو کسی پڑھے لکھے آدمی کو اعزازی ڈگری دے دیتی، وہ اس ادارے کا فارغ نہیں ہوتا، اس ادارے میں پڑھا نہیں ہوتا، اس ادارے میں اس کا داخلہ نہیں ہوتا، لیکن اس ادارے والے صرف امتیازی طور پر اس کو ایک اپنے ادارے سے منسوب ڈگری دے دیتے، تو اس کو مقام تو وہ ملتا ہے جو وہاں کے فارغین ہیں، لیکن وہ درجہ نہیں ملتا ہے جنہوں نے وہاں رہ کر 10 سال پڑھا۔ درجہ بالکل الگ ہے، اور اجر یعنی ثواب یہ بالکل الگ چیز ہے۔ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا، آپ 3 بار قل هو اللہ پڑھیے، آپ کو قرآن کا اجر ملے گا، درجہ نہیں ملے گا۔ آپ پوری زندگی 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتے رہیے، ہر 3 مرتبہ پر ایک قرآن کا اجر ملے گا، درجہ نہیں ملے گا۔ لیکن کل قیامت میں جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو قرآن ہم سے پوچھے گا کہ قل هو اللہ کے علاوہ اور کوئی سورت تھی نہیں پوری قرآن میں، تو قرآن کے سوال سے بچ نہیں پائیں گے۔ اجر اپنی جگہ اجر ہے، آپ ایک طرف اجر دیکھیں گے، دوسری طرف درجہ دیکھیں گے۔ اسی لیے آپ کو ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ ایک جنتی اپنے اوپر سر اٹھائے گا، اوپر درجے والے کے جنتی کو دیکھے گا تو اس سے کہے گا یار آپ اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ تو جواب ملے گا تم سے صرف ایک سبحان اللہ زیادہ۔ اجر بہت ہے اس کے پاس، درجہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اس لیے شریعت میں درجہ بندی ہے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہے، نوافل جن کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ آج کی رات جاگنا نفلی عبادت، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نفلی عبادت جس کو مستحب کہتے ہیں۔ نفلی عبادت کی اہمیت پر بھی میں آپ سے ایک بات کہہ چکا ہوں، اور یہ مثال میں آپ کو دے چکا ہوں، پھر دوہرا دوں۔ نفلی عبادت کس کو کہتے ہیں یہ بالکل واضح طور سے کہہ دوں تاکہ میری یہ باتیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں اس کو تھوڑا بہت بھی اگر آپ دماغ میں اتاریں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آپ کی تقریر کرنا الگ بات ہے، میرا مقصد ہے آپ وقت خرچ کرتے ہو، گھر بار چھوڑ کے آتے ہو، نیند قربان کرتے ہو، تو کچھ چیزیں آپ کا بھی حق بنتی ہیں میرے اوپر کہ میں آپ سے وہ باتیں کروں جو آپ کے لیے بہتر اور مفید ہو۔ اس لیے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، نفل کس کو کہتے؟ نفل کا لفظی ترجمہ ہے زائد، اضافہ، ایکسٹرا۔ وہ کہتے نہیں ہے کچھ بھی لینے جائیے تو پیکٹ پہ لکھا تو 20% ایکسٹرا، چاہے اس میں ہوا ہی بھر دی ہو 25%، ہے 20% ایکسٹرا، ہوا اس میں 40% ہے، لے جائیے، خریدیے، موج کریے۔ 5 روپے بڑھانے تھے، 10 روپے بڑھانے تھے تو 70% ایکسٹرا۔ آن لائن چیزیں خریدنے جائیے 90% چھوٹ، 5 روپے کی چیز 500 روپے میں 90% چھوٹ، بک گئی 50 روپے میں۔ آدمی بس کود پڑا، یار اتنی چھوٹ لے ہی ڈالو، بالکل عقل نہیں لگاتے۔ اچھا عقل لگتی ساری صرف مسجد اور مدرسے میں، باقی لگتی وقتی کہیں ہے نہیں، لگتی یہی ہے آ کے، مولوی صاحب پر لگتی ہے، امام صاحب پر لگتی ہے، مؤذن صاحب پر لگتی ہے، حافظ جی پر لگتی ہے۔ حافظ جی یہ 20 منٹ اگر پڑھاؤ گے تو نہیں پڑھوا پائیں گے تم سے، تم جاؤ پھر ہم دوسرا ڈھونڈ لیں گے۔
حافظ جی 20 منٹ، حافظ جی 1 گھنٹہ بیٹھے. ہم سے بعض لوگوں نے کہا کہ حافظ جی کم سے کم 1 گھنٹہ بیٹھے، تو ہم نے کہا 1 گھنٹہ حافظ جی بیٹھے، آدھا گھنٹہ تم بھی بیٹھو. کہ نہیں، بچہ چاہے جب حافظ جی 1 گھنٹہ دے، تو آپ حافظ جی کو جو پیسہ دے رہے ہو وہ 1 گھنٹہ کے دے رہے ہو، پڑھنے کا آپ کی نیت ہی نہیں ہے. خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. نفل کس کو کہتے ہیں میں بات عرض کر رہا ہوں، میں نے آپ سے وضاحت کر دی. فرض وہ ہے جس کو اللہ پوچھ کر رہیں گے. بالکل سیدھی بات سن لیجیے، فرض یہ ہے جسے اللہ پوچھیں گے، کوئی نہیں بچے گا، ہر ایک سے فرض کا سوال ہوگا. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اگر آپ کو رسول سے محبت ہے تو آپ کو رسول کے طریقوں سے بھی محبت ہونی ہی چاہیے. اور جو آدمی کہے مجھے فلاں سے محبت ہے تو اس کا مطلب اس کا ذکر بھی وہ کرے گا دن میں. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے آدمی. دکان سے محبت ہے تو کہتا ہے تھوڑا دیر ہو رہی دکان جانا ہے جانے دو، تذکرہ کرتا ہے، بات کر رہے. بے چینی ہوتی جس سے محبت ہوتی، جب اس سے دوری ہوتی تو ایک بے چینی رہتی. دکان ہے تالا لگا کے آ گئے ہیں، بالکل سب چیزیں پڑھ کر پھونک پھاک کے آئے ہیں، تعویذ واویز سب لٹکا دیے ہیں، پھر بھی رات میں جب آنکھ کھلتی ہے یار کہیں چوری نہ ہو جائے، لا دیکھا ایک بار، چلا جاتا ہے. محبت ہوتی ہے. محبت آدمی کو عمل پر آمادہ کرتی. اب محبت چاہے خرافات میں ہو جائے تو بھی وہی ہوتا ہے، اور چاہے حقیقت میں ہو جائے تو بھی وہی ہوتا ہے، فرق کوئی نہیں. محبت انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے. سخت ترین کوہرا گر رہا، لیکن چونکہ مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہے عرض کر دوں. اللہ اس موسم سے پوری ہی انسانیت کی حفاظت فرمائے. کل میری ایک سفر سے واپسی رات بڑی دیر میں ہوئی تھی، مولانا سلمان صاحب بھی ساتھ میں تھے، تو اور اتفاق ہے کہ آگے کی لائٹ فیوز ہو گئی. وہ جو ہوتا اپر، خیر ڈپر جل رہا تھا، اللہ اللہ کر کے آ گئے، کسی طرح پہنچ گئے. اللہ کی مدد ہر حال میں اپنے بندوں کے ساتھ رہتی ہے. بندے گنہگار ہوں یا بندے بہتر ہوں، اللہ اپنے بندوں کی مدد ہر حال میں کرتے. اللہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے اور روزی کے لیے اس کا بھلا اور برا ہونا نہیں دیکھتے، اللہ اپنا رازق ہونا دیکھتے. تو بہرحال یہ بڑے عجیب موسم ہے، اور موسم پر اللہ کی قدرت ہے، کسی انسان کی نہیں ہے. سارا نظام آپ کا چوپٹ ہے اگر آپ کے ساتھ نظام قدرت نہیں ہے، اور سارا نظام آپ کا آسان ہے اگر آپ کے ساتھ نظام قدرت ہے. اور نظام قدرت کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے قادر مطلق کے ساتھ ہونا بھی ضروری. جس کے ساتھ رہو گے وہی تو تمہارے ساتھ رہے گا، جس کے ساتھ نہیں رہتے وہ تمہارے ساتھ کیسے رہے گا. خیر باتیں کہیں سے کہیں آ جاتی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، فرض یہ ہے جسے اللہ پوچھیں گے، کرو یا نہ کرو. کرو گے تو یہ پوچھا جائے گا کس طرح کیا، اور نہیں کرو گے تو پوچھا جائے گا کیوں نہیں کیا. آپ جانتے ہو کہ اگر آپ اپنے نوکر کو 10 روپے دو اور وہ کام غلط کر کے آ جائے، ڈانٹو گے، آپ ڈانٹو گے، تنبیہ کرو گے، ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھا دو. لیکن اگر کوئی کہے اس کو نکال دو تو آپ کہو گے نہیں یار یہ غلطی کر دی، نکال کہے دیں گے، آگے اور سکھائیں گے. کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ اور ایک نوکر جس کو آپ روز 10 روپیہ دو کام ہی نہ کرے تو نکالو گے کہ رکھ لو گے؟ تو بس وہی ہمارا اللہ سے تعلق ہے. ہم نماز پڑھیں چاہے جیسے پڑھیں، اللہ ناراض بھی ہوں گے، اللہ خفا بھی ہوں گے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ہم کو باہر نہیں کریں گے. انشاءاللہ تھوڑا ناراض ہو جائیں گے، تھوڑا بہت ہو جا کر منا لینا. اللہ کو منانا کتنا آسان ہے، کونے میں بیٹھ جا، 2 آنسو بہاؤ، اللہ کی رحمتیں اترنے لگتی. اللہ تو اتنے زیادہ رحیم و کریم ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لو تو اتنی محنت سے کرامن کاتبین دن بھر لکھا کرتے ہیں، دن بھر ایک دم بالکل ہاتھ نہیں تھکتے ہیں. اب مسلمانوں کے ماشاءاللہ اتنے زبردست کارنامے، بیچارے کرامن کاتبین بھی سوچتے ہیں کہ کہاں بھیج دیے گئے، دن بھر لکھنا پڑ رہا. اور کون لکھ رہا ہے؟ ایک ہی لکھ رہا ہے، دوسرا والا تو آرام سے بیٹھا ہے. دوسرے والے کو ادھر والا کہتا ہے بھیا کچھ لکھو، کہ لکھے کیا، یہی ہے تمہارا ساتھ دے دے اور کیا ہو سکتا ہے. باقی بیچارہ ادھرے والا چلا رہا، قلم پر قلم چلائے جا رہا، ایک دم تھکا جا رہا. اور یہ ہے کہ دے سب بالکل نکالے دے رہا، ایک دم بالکل کچھ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. کان سے، آنکھ سے، منہ سے، ناک سے، ہاتھ سے، پیر سے، دماغ سے، ذہن سے، فکر سے، شعور سے، ہر طرح سے لگا پڑا ہے. فجر میں اٹھا کیا، بس وہ فرشتہ سوچتا ہوگا ادھر والا کہ اٹھ گئے بھیا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے شام تک، اب لکھو بھیا خوب جم کر.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریے کہ انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا لکھا، سوچا کریے کتنا وقت ہم نے دیا اس کو لکھنے کے لیے اور کتنا وقت ہم نے دیا اس کو لکھنے کے لیے۔ لکھ رہے ہیں نا کرامن کاتبین، لکھ رہے ہیں نا۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ فرائض کے تعلق سے سوال ہوگا، سنت کے تعلق سے آپ کی مرضی، سنت پر عمل کریں نہ کریں، آپ چاہیں جو چاہے کریں۔ یہ یاد رکھیے جس طرح سنت میں آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں، اگر کل قیامت میں رسول اللہ نے بھی اپنی مرضی چلا دی تو کیا ہوگا؟ کون بچائے گا؟ کون سفارش کرے گا؟ کون کھڑا ہوگا امت؟ کون جامع کوثر دے گا؟ کون سفارش کے لیے اللہ کے دربار میں ہم گنہگاروں کے لیے کھڑا ہوگا؟ کس کے لیے رسول اللہ سجدے میں سر رکھیں گے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک اشفع تشفع، محمد سر اٹھاؤ اور تم جس کو دیکھو، جس کو کہو گے معاف کر دیں گے۔ تو جو محمد رسول اللہ ہمارے چہرے دیکھیں گے، ہمارے چہروں پر کوئی سنت کا اثر نہیں ہوگا، ہمارے چہروں پر سنت کا کوئی نظام نہیں ہوگا، ہماری شکل پر سنت کی کوئی محبت نہیں ہوگی، سچ بتاؤ رسول منہ پھیر لیں گے کہ دیکھتے رہیں گے؟ تو جتنی آسانی سے ہم سنتیں ضائع کر رہے ہیں نا، یہ بڑی ہمت کی بات ہے سنت ضائع کرنا۔ دماغ سے نکال دیجئے سنت اللہ کے رسول کی بات ہے، دماغ میں بٹھا لیجئے جو کام اللہ کو بہت پسند تھا اللہ نے رسول سے وہی کرا کے امت کے لیے سنت بنا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں سنت بس رسول اللہ کی بات ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ چاہیے کہ کل قیامت میں رسول ہماری اور آپ کی سفارش کرے تو سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اب تیسری بات پر آ جائیے جو میں عرض کر رہا تھا، واجب ایک بیچ میں چیز ہوتی ہے، فرض اور واجب ایک ہی جیسی ہوتی ہے تقریباً، اس لیے اس پر بحث برابر ہے۔ تیسری چیز ہو گئی سنت، چوتھی چیز ہے نفل۔ نفل کے بارے میں بات عرض کر دوں، نفل کس کو کہتے ہیں؟ نفل کہتے ہیں اضافی، ایکسٹرا، زائد۔ جو ایکسٹرا وہ ہم نے کیا بتایا، وہ مثال دی میں نے، حالانکہ اس میں ہوتا کچھ ایکسٹرا نہیں، خالی آپ کا دماغ ہے اور انسان کا دماغ ہے، چاہے جتنا کھیل لو اس کے ساتھ، اور عقل مند لوگ بے وقوفوں کے دماغ سے کھیلتے ہیں اور دولتیں کماتے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ تو اس لیے ایکسٹرا، مثلا آپ کے ددیال کے، ننیحال کے، سسرال کے لوگ آ جائیں اور آپ ان کی سیوا میں لگ جائیں، وہ کہتے ہیں 10 لوگ آ رہے ہیں، تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے 10 آدمی کا کھانا پکوائیں گے کہ 9 آدمی کا؟ نہیں، 11واں میں نے پوچھا ہی نہیں ہے جو آپ 11 بتائیں گے۔ ہم نے 11 پوچھا کہاں، ہم نے 10 پوچھا یا 9، کتنوں کا پکوائیں گے؟ کہ تو 8 ہی کا پکوائیں گے، تاکہ جم کے ہماری بے عزتی ہو، مزہ آئے گا، ہے نا؟ کتنوں کا پکوائیں گے؟ 11 کا یا 12 کا یا 15 کا؟ اور معلوم کیا کہتے رہے، بچ جائے گا تو کل ہم لوگ خود کھا لیں گے گھر میں۔ نہیں کہتے، نہیں کہتے۔ بہت آسان سی بات ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، ہمارے جیسے نااہل، نادان، بے وقوف لوگ قیامت میں اللہ کے دربار میں ہوں گے، بے شمار گناہوں کا انبار ہوگا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو معاف کریں گے اور ہمیں جنت میں اجر دیں گے، انشاءاللہ دیں گے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جیسے ہماری نماز ہم پڑھ رہے تھے تو کسی نماز کا رکوع صحیح نہیں، کسی کا سجدہ صحیح نہیں، کسی کا قیام صحیح نہیں، کسی کا تشہد صحیح نہیں، کسی کی قرات صحیح نہیں، تو اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے، نفل نمازوں میں سے نکال کر اس کی نمازیں پیوند لگا کر چپکا دو، پیوند لگا کر۔ کسی زمانے میں پیوند لگا کپڑا اسٹیٹس نہیں تھا، اب اسٹیٹس بن چکا ہے مسلمانوں کا، پھٹے نوچے کپڑے خریدنا، ان پہ پیوند لگے ہونا، اور وہ اسٹیٹس بن گیا۔ بہرحال سب کچھ بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو نفل ہے یعنی اضافی، کل قیامت میں ہمارے رمضان کے 29-30 روزوں میں کوئی روزہ خراب نکل جائے، کوئی روزہ خراب نکل گیا، گالی دے دی، جھگڑا کر لیا، مار پیٹ کر لی، یا احساس ہوئے فجر میں کہ مغربے میں اٹھے، ایسا کوئی روزہ ہو گیا تو اللہ رب العزت کہیں گے بھئی روزہ تو بیکار، ہٹاؤ۔ تو فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے نفلی روزے ڈھونڈ کر لاؤ، اس کی جگہ اس کو فٹ کر دو۔ تو اگر آپ کے پاس نفلی عبادت کا ذخیرہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے اعمال کو پورا کیسے کریں گے؟
اس لیے نوافل کا اہتمام. اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس بات کا کہ ان راتوں میں جاگنا چاہیے کہ نہیں. خدا نخواستہ سوئے اتفاق رمضان کی کوئی لیلۃ القدر ہم سے کوئی رات چھوٹ گئی ہو, ہم نے ان راتوں میں جاگ کر اللہ کو منایا ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت, حالانکہ آج کی رات لیلۃ القدر نہیں ہے, لیکن اللہ کی محبت میں جاگنے پہ یا اور راتوں میں جاگنے پہ ہو سکتا ہے کوئی رات اللہ کو اتنی پسند ہی آ جائے کہ وہ رات اس رات کی جگہ پر رکھ دی جائے اور اللہ رب العزت اس رات کے بدلے اس رات میں ہمیں معاف فرما دے. کیا بڑی بات. اس لیے نوافل کا مطلب ہے اضافی چیزیں رکھنا. جیسے آپ نے 10 آدمیوں کے کھانے کے بجائے 15 آدمیوں کا کھانا کیوں پکوایا؟ تاکہ ناک نہ کٹ جائے. اسی لیے زیادہ سے زیادہ روزے اور نمازیں اور زکوٰۃ اور حج اور صدقات اپنے پاس نفلی رکھیے, تاکہ کل قیامت میں ساری ہی انسانیت کے سامنے جب سوال ہوگا تو ہماری ناک نہ کٹ جائے, ناک بچی رہے. اس لیے نوافل کے اہتمام کرایا جاتا ہے. اب جن بے وقوفوں کے بھیجوں میں یہ بات اترتی ہے کہ یہ راتیں وہ راتیں اور فلانی اور ڈھمکانی, میں نے اس کا جواب بالکل صاف طور سے آپ کو دے دیا. اب جس کو علمی بحث کرنی ہے, شرط یہ ہے, ایک بات بتائیے, کسی MBBS MD ڈاکٹر سے BUMS ڈاکٹر اگر بحث کرے تو دونوں نادان ہے کہ نہیں؟ وہ MBBS والا اس لیے نادان ہے کہ اپنے سے کم درجے والے سے بحث کر رہا, اور BUMS والا اس لیے نادان ہے کہ وہ اپنے سے اوپر درجے والے سے بحث کر رہا. ایک ایلوپیتھ میں آیا ہے, ایک یونانی میں آیا ہے, دونوں کا کوئی نظام ہی ساتھ نہیں ہے, پھر کیوں بحث کر رہا؟ لیکن مسلمانوں میں تو کوئی اردو کی آدھی کتاب پڑھ لے تو مولانا کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا, ہم سے بحث کرو. بیچارہ نہ اردو جانے, نہ عربی جانے, نہ اللہ کوئی لفظ جانے, اور بس چلا آیا منہ اٹھائے, بس کرو بحث. آپ کو جب لفظ نہیں معلوم ہے کہ کس کا کیا تذکرہ ہے, مثلا قرآن پاک کی ابتدا الف لام میم سے کے بعد ذالک الکتاب سے ہوتی ہے, ذالک ایک لفظ ہے. اب ذالک کہاں استعمال ہوتا ہے؟ مرد کے لیے کہ عورت کے لیے, ادھر کے لیے کہ ادھر کے لیے, اس کے لیے کہ اس کے لیے, اور یہ استعمال یہی ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب آپ جانتے نہیں تو بحث کیسے کر لیں گے؟ اس لیے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کی رات کی دلیل کیا ہے, یہ سوال کرنے والا انتہائی اعلیٰ درجے کا نادان آدمی ہے جو یہ پوچھے آج کے رات کی جاگنے کی دلیل کیا ہے. ہم نے آپ سے جب پہلے ہی کہہ دیا یہ نفل عبادت. کون سی عبادت ہے؟ تو نفل کا مطلب آپ جاگے یا نہ جاگے, سو جائے, جو جاگ رہا ہے اللہ اسے اجر دیں گے, جو نہیں جاگ رہا ہے اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے کیوں نہیں جاگے. بات بالکل صاف ہے. تو اس میں کسی دلیل کی ضرورت بچتی ہے؟ بھائی اگر کوئی مسلمان رات کو اللہ کے آگے کھڑا ہو کر رات میں تہجد پڑھے, کوئی تہجد 12 بجے پڑھے, کوئی 2 بجے پڑھے, کوئی 4 بجے پڑھے, جس وقت اس کی سمجھ میں آیا پڑھ رہا ہے, تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ یاد رکھنا, عقائد اور فرائض کے معاملات بغیر دلیل کے نہیں ہوتے. بالکل سیدھی بات میں آپ سے عرض کر رہا, یہ بات آپ کے ذہن میں سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی, اور میں بہت آسان لفظوں میں باتیں عرض کر رہا. اس لیے آج کی اس مبارک رات میں جاگنا, عبادت کرنا, نفلی عبادتیں کرنا. اب دوسری بات سنیے, نوافل کے لیے 2 شکلیں سب سے بہتر ہیں. ایک یہ ہے کہ تنہائی میں آپ جم کر اللہ کے آگے روئیے, گڑ گڑائیے, عبادتیں کریے, تلاوت کریے, ذکر کریے, فکر کریے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکیلے ہونے کی وجہ سے جلدی تھک سکتے ہیں, اوب سکتے ہیں, یا دماغ نہیں لگتا, یا دل نہیں لگتا, یا ماحول نہیں بنتا, تو مسجد میں بہت سے لوگ جاگ رہے ہیں, وہاں چلے جائیے, ساتھ میں عبادت کر لیجئے. اگر آپ سو بھی جائیں گے تو بغل والا جگہ دے گا. اگر آپ کو نیند آ رہی ہوگی تو کوئی بیچارہ 1 کپ چائے لا کے پیش کر دے گا, پی لیجئے, چائے پی کے پھر جاگتے رہیے. اور یہ اجتماعی جاگنا ہے, یہ اجتماعی جاگنا نہیں ہے. اتفاق سے سب آتے چلے گئے, جماعت ہو گئے, جاگتے رہے. حرج کیا ہے اس میں؟ اس کو جو فرض سمجھے, جو واجب سمجھے, جو سنت سمجھے, وہ غلطی پر ہے. وہ بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا, میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا. اس لیے
ان راتوں میں جاگنا، ان راتوں کی عبادت کرنا، یہ نفلی عبادتیں ہیں، اور ہم اس لیے جاگتے ہیں تاکہ نفلی عبادتوں کا ذخیرہ بھی اللہ کے دربار میں لے کے جائیں۔ ہمارا کوئی عمل اگر کمزور پڑ جائے تو اللہ ان نفلی عمل کے ذریعے سے ہمارے اس عمل کو پورا فرما دے، اس امید پر ہم نفلی عبادتیں کرتے ہیں۔ اب نفلی عبادت پر ایک مسئلہ اور عرض کر دیں۔ مسلمانوں میں رواج ہے کہ نفل کی نماز وہ بیٹھ ہی کر پڑھیں گے۔ اس پر میں سینکڑوں بار بات کر چکا ہوں، پتہ نہیں کس کو مسلمانوں نے سمجھا دیا، کس نے سمجھا دیا کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی، پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا۔ نفل نماز بیٹھ کر نہیں پڑھی جاتی۔ اگر آپ معذور ہیں تو فرض بھی بیٹھ کر پڑھیے، اور اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو پھر نفل بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھیے۔ بیٹھ کر پڑھنے میں علماء نے دو مسئلے لکھے ہیں، اسے سمجھ لیجئے۔ ایک کھڑے ہونا جس کو قیام کہتے ہیں، جب ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں تو اسے کھڑا ہونا نہیں کہا جاتا۔ قیام فرض ہے، اور بے وجہ قیام چھوڑ دینے سے بعض علماء کہتے ہیں آپ نے ایک فرض چھوڑ دیا تو آپ کا عمل پورا نہیں ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں یار چھوڑو، جیسے بھی پڑھ رہے ٹھیک ہے، پڑھ لینے دو۔ اب علماء نے وہاں پر ایک بات اور کہہ دی کہ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر حرف پر آپ کو 50 نیکیاں ملیں گی، اگر کھڑے ہو کر پڑھ لیتے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں مل جاتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 15 دن بعد فلانی ڈیل آنے والی ہے، تو جب تک ڈیل نہیں آ رہی پرانے موبائل سے کام چلا لو، ڈیل آئے گی نیا لے لیں گے، ڈیل آنے والی ہے۔ تو آپ ڈیل کے لیے 15 دن انتظار کر لیتے ہو، اور 50 گنا اجر بڑھ جائے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے۔ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ آپ کو جس نے بھی مسئلہ بتایا کہ نفل بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، اس نے صحیح بتایا، لیکن آپ نے آدھا پوچھا آدھا سنا۔ پورا مسئلہ اس سے پوچھتے تو وہ پورا بتاتا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ لیجئے، اور اگر آپ تندرست ہیں تو کھڑے ہو کر ہی نفل نماز پڑھیے۔ ہم آپ کو ایک پکی دلیل بتا دیں، کتابیں اٹھا لائیے حدیث کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری رات کھڑے نماز پڑھتے تھے تو کون سی نماز تھی؟ فرض تھی کوئی؟ عشاء چھوٹ گئی تھی اس لیے پڑھ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ نفل تھی نا، بیٹھ کے پڑھ رہے تھے کھڑے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب کہاں سے دلائل ڈھونڈنے جاؤ؟ اور سینکڑوں دلائل ہیں۔ اس لیے نفل نماز اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور اللہ نے آپ کے پیروں میں طاقت دی ہے تو علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں نہیں بھیا پڑھ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے ان سے تو ٹھیک ہے، ان کی ہوتی ہے، ہو جانے دو، لیکن ثواب آدھا رہ جاتا ہے۔ اور اس کے دلائل بھی حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہ میرے خیال سے میں نے آپ سے چند باتیں ایسی عرض کی جو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس لیے ایسی راتوں میں جاگنا، ذکر کرنا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، یہ صلاۃ التسبیح پڑھنا اپنے آپ میں اجر ہے۔ 1 2 4 چھوٹ جائے، طرح کے میں نے مفتی دیکھے۔ ایک صاحب میرے پاس ابھی مغرب کے بعد آئے، کہنے لگے یار مولانا صاحب ایک بات آپ سے کہیں۔ ہم نے کہا یار تم 100 باتیں کہو، بیٹھے ہی تو سنیں گے ہی۔ تو کہنے لگے یار جیسے مان لو ہم صلاۃ التسبیح پڑھ رہے تھے اور 2-3 تسبیح آگے پیچھے ہو جائے تو ہم نے کہا 2-3 آگے پیچھے ہو جائے، ارے 20-50 آگے پیچھے ہو جائے۔ یار صلاۃ التسبیح تم کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے۔ جن کی محبت میں پڑھ رہے ہو، ایک زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک کم بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے وہ فلانے صاحب کہہ رہے تھے صلاۃ التسبیح نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے کہا ان کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی تو پڑھو جا کے۔ طرح کا مفتی گھوم رہا سڑک پر، جو بیچارہ پڑھ رہا ہے۔ مان لو یا ایک بات تو سنو آپ، صلاۃ التسبیح میں انگلی پہ گننا مکروہ تحریمی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جو نماز کے خلاف ہو، نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ نماز میں عبادت ہے، ذکر ہے، فکر ہے، تلاوت ہے، آپ گنتی گن رہے ہو، اور گنتی گننے سے آپ کی نماز فاسد ہو جاتی۔ اس لیے آپ اندازے سے پڑھو، شروع کی صلاۃ التسبیح میں بہت آگے پیچھے ہوگا، اور پھر شیطان کہے گا ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے یار؟ تو شیطان سے کہہ دو ایسے ہی پڑھنے میں تو فائدہ ہے، ایسے ہی پڑھنے میں فائدہ ہے، تم کو کون ٹینشن ہے؟ کچھ لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے نا، شیطان سمجھاتا ہے
تو شیطان جب کسی کام میں کہے یار ایسی نماز سے کیا فائدہ، کہہ دو ایسی ہی سے فائدہ ہے، دھیرے دھیرے تم سے چھوٹ پائیں گے، تمہارا ساتھ اتنا آسان ہے چھوٹ جانا۔ اور میں اس کو ایسے نہیں کہتا، قرآن کے 21ویں پارے میں سنو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی کی نماز ایک دن اس کو برے کاموں سے روک ہی دے گی انشاءاللہ، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو جب شیطان کہے کہ یار ایسی نماز، اگر کوئی تم سے کہے بہت بڑا نمازی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، ایسی نماز سے کیا فائدہ، جھوٹ بولنا ایک الگ کام ہے، نماز پڑھنا ایک الگ کام ہے۔ اب ایک آدمی ہو تو وہ مان لو چاول کھائے، روٹی کھائے، سالن کھائے، تو پھر اس سے کہے لو ایسے کھانے سے کیا فائدہ جس میں چاول نہیں ہے۔ ارے عقل مند آدمی، کوئی کھویا کوئی نہیں کھویا، چاول الگ چیز ہے، روٹی الگ چیز ہے، سالن الگ چیز ہے، دال الگ چیز ہے، سبزی الگ چیز ہے، کوئی نہیں کھاتا ہے کوئی کچھ کھاتا ہے، اس میں کوئی فتویٰ لے کے آؤ گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ ہے کہ اللہ کے رسول فلاں صاحب رات دن بھر عبادت کرتے ہیں، رات میں چوری کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت اس کی نماز ہی اس کو اس برے کام سے روک دے گی انشاءاللہ۔ اس لیے شیطان یا شیطان نما کوئی صاحب تشریف لائے اور بتائیں اس سے کیا فائدہ، تم سے کہ تمہیں ہو نہ ہو ہمیں ہو رہا ہے، تم آگے بڑھو۔ اب وہ پکا ابلیس کے چیلے کی شکل میں ابلیس نے بھیجا ہے کسی اپنے جناب کو تشریف لائے آپ کو سمجھانے، تو ان سے ذرا دوری ہی اچھی ہے۔ تو اگر آپ صلاۃ التسبیح میں ایک دو تسبیح آگے پیچھے ہو جائیں، ہو جانے دیجئے۔ کس کے لیے پڑھی آپ نے؟ تو ایک بات آپ بتائیے، جب وہ اللہ ہمارے دل میں بھرے ہوئے سینکڑوں گناہوں کو نہیں کھول رہا ہے، تو جو نیکی اسی کے لیے کی جا رہی ہے وہ اسے دھتکار دے گا؟ کیوں نہیں یہ بات سمجھتے؟ اس لیے گننا تو قطعی حرام ہے، آگے پیچھے ہو جائیں ہو جانے دیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن صلاۃ التسبیح تقریباً ہر جمعے کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، جمعرات کی رات سے جمعے کی شام تک کسی وقت پڑھ لیجئے، اللہ مکروہ چھوڑ کر پڑھ لیجئے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ کریں گے انشاءاللہ، پڑھ لیا کریے۔ اب صلاۃ التسبیح کچھ لوگ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بڑھیا ٹھاٹ سے شاندار، ادھر کچھ میوے ادھر حلوے ادھر کچھ پھل رکھے ہیں، بڑھیا چبڑ چبڑ چبا رہے ہیں، ہاں سبحان اللہ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ، باقی پیچھے پڑھ رہے بیچارے، وہ صاحب باہر پڑھا رہے۔ تم سچ بتاؤ، امام صاحب مسجد کے اندر بیٹھ کر بڑھیا خوب مرغا اڑائے، باہر سے کہ الحمدللہ رب العالمین، مائک لگا دے تم لوگ پڑھو، امام غائب۔ تو امام غائب ہمارے ہاں نہیں ہے، کسی اور کے یہاں ہوں گے۔ کیا چلن چلا ہے، بعض لوگ بڑھیا ٹھاٹ سے بیٹھے، گدا ودا تکیا کیا لگائے، پیر پر پیر رکھے، ادھر بڑھیا ترمال رکھے، اور بیچارے عوام چٹی پڑی ہے صلاۃ التسبیح میں، وہ پیچھے سے مائک میں پڑھا رہے۔ جب وہ پڑھانے لگے اب ان کا دل کیا کہ کچھ تفریح ہو جائے، تو انہوں نے کچھ پینا چاہا، تو چیلے سے کہہ دیا اب تم آگے کا پڑھو، تو چیلا پڑھ رہا ہے، باقی سب بیچارے لائن میں لگے ہوئے۔ یار امام غائب سے نماز ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی۔ صلاۃ التسبیح جماعت سے نہیں ہوتی، آپ پڑھیے انفرادی پڑھیے، آپ پڑھیے انفرادی پڑھیے۔ اس لیے باقی جو نمازیں ہیں آپ نوافل پڑھیے، جم کر پڑھیے، تلاوت کریے، ذکر کریے، کبھی کبھی تنہائی میں قرآن کو لے کر بیٹھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بس قرآن اٹھائیے اور شروع ہو جائیے اعوذ باللہ بسم اللہ، نہیں، کبھی کبھی قرآن کو تنہائی میں لے کر بیٹھیے اور یہ تصور کیجئے کہ میرا اللہ کا کلام ہے، اس کو میرے اللہ نے پڑھا ہے، اس کو میرے اللہ نے فرشتوں کے سامنے پڑھا ہے، اس کو فرشتوں نے اللہ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو فرشتوں نے رسول اللہ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو صحابہ نے تابعین تبع تابعین کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ کتنا قیمتی قرآن ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یعنی جو اللہ ہے وہی اللہ کا کلام ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی عزت و عظمت اور اس کی محبت پر بھی غور کیا کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہمارے جیسے گئے گزرے لوگوں کو بھی اللہ نے اتنی محبت سے دیکھا ہے کہ ان کا کلام ہمارے سامنے رکھا ہے۔ صرف محبت سے دیکھیے، عظمت سے دیکھیے، تعلق سے دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ دیکھنا بھی اللہ کو پسند آ جائے اور کل قیامت میں اللہ بھی آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ علماء اس لیے یہ باتیں کہتے ہیں، یہ باتیں یوٹیوب پر نہیں ہوتی، یہ باتیں مولوی صاحب کے پاس ہوتی ہیں، اور مولوی صاحب یوٹیوب پہ نہیں ہوتے کہ اب تو بہت ہوتے ہیں، کہا جھوٹ بول رہے ہو۔
سمجھ ہوتے خیر میں اس پر بحث نہیں کرتا، وہ بات کی باتیں کبھی اس پر بات ہوگی تو کریں گے، عرض کریں گے آپ سے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ راتیں ہیں عبادت کی راتیں ہیں، نفل راتیں۔ اگر آپ کل کے دن کا روزہ رکھتے، دماغ سے نکال دیجئے ہزارہ لاکھا سب کنارے رکھیے یہ سب۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، کس کا؟ بہت بڑھیا، دے لاٹھی، دے ڈنڈا، دے جھگڑا، دے مار پیٹ، دے چوری اچکائی، دے سب دبنگئی، سب کیے رہو، اور بڑھیا جب یہ 15 شعبان آئے تو بس کھڑے ہو جاؤ، روزہ رکھ لو، سب معاف ہے نا۔ یاد رکھو اللہ رب العزت ان نوافل کے ذریعے سے ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں جو بندے اور اللہ کے بیچ میں ہیں اور فرض نہیں ہے، یاد رکھنا۔ پتہ چلا پورے سال فجر نہ پڑھیں اور ایک روزہ رکھ لیں اور اللہ میں سے کہ آپ ہی کہے تھے سال بھر معاف کر دیں گے، وہ سال بھر فجر نہیں پڑھ، کیا روزہ تو رکھے تھے، ہے نا؟ بہت بڑھیا جگاڑ ڈھونڈ کے لائے مسلمان۔ بے تکی باتیں ہیں، قطعی بے تکی باتیں۔ ہاں میں نے کہا کہ سال بھر کا اجر ملے گا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی 15 شعبان کا روزہ نہ رکھے لیکن رمضان کا کوئی روزہ نہ چھوڑے، اللہ کی قسم اللہ 15 شعبان کے روزے کا سوال نہیں کریں گے۔ اور ایک آدمی پوری زندگی کے 50 سال 15 شعبان کا روزہ رکھے اور رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، اللہ رب العزت اس ایک روزے کا سوال کریں گے۔ اس لیے آپ کی مرضی، رکھنا ہو رکھ لیں، نہ رکھنا ہو نہ رکھیں۔ جو رکھے وہ اللہ کی طرف سے اپنے اوپر انعام سمجھے، اور جو نہیں رکھے اس پر فتویٰ نہ جھاڑے، بہت بڑے نمازی ہم سمجھتے تھے انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ جہاں آپ نے یہ کہا کہ یار بہت بڑے، جیسے دو لوگ ملے، یار بتاؤ حافظ جی یار روزہ نہیں رکھے، بتاؤ اپنا روزہ بچاؤ، شیطان اپنا کام کر چکا، شیطان نے آپ سے غیبت کرا کر آپ کے روزے کی بربادی لگا دی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیکی کریے، مسئلہ یہ ہے کہ نیکی بچائے رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس تھیلی میں آپ نیکیاں بھر رہے ہیں اس میں نیچے بہت بڑا چھید ہے، سب گری جا رہی ہے، آپ بھرتے جا رہے ہو گرتی جا رہی، تو ایسے ہی ہوگا جیسے کنڈیا میں پانی بھرنا۔ بھرتے رہو پوری زندگی، سارے سبر سیبل چھوڑ، آپ پوری شاردا ندی ہی اسی پر کھول دو، بھرے گی؟ ارے بھرے گی؟ نہیں بھرے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے مسلمانوں ایسے گناہ نہ کرو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور کوئی نہیں رکھے، شیطان بہت کہہ گئے فلانے دیکھو فلانے، ہم سمجھتے تھے بہت نیک آدمی، بتاؤ روزہ بتاؤ، دیکھو دیکھو اب 20 سے کہہ رہا، اب شیطان بڑھیا ڈھول پیٹ رہا، واہ بھیا اور کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو، ہمارا کام آسان اور کہہ رہے ہو بھیا، ان سے بھی کہہ دو، ارے ان سے بھی وہاں چلو ان سے بھی کہہ دو، اب بڑھیا شیطان ڈھکیلے جا رہی ہے، صاحب چلے جا رہے ہیں۔ تو شیطان کا کھلونا نہ بنیے، اسی لیے قرآن نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ تو رکھیے رکھ لیجئے، نہ رکھیے تو کوئی حرج، لیکن روزہ رکھ کر اللہ پر احسان نہ جتائیے گا کہ جو فجر میں تان دیے تو پھر عصر میں ہی مسواک لے کے باہر نکلے، یہ احسان نہ جتائیے گا بھائی۔ دکان ہے کاروبار کریے، نوکر ہیں کاروبار کریے، چھٹی لے پائے چھٹی لے لیجئے، نہ لے پائے آپ کی مرضی، لیکن گھریلو کام ہے وہ کریے، نہ کر پائیے کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھ لیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ بہتر جانے اگلا 15 شعبان کس کو نصیب ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ رسول اللہ فرماتے ہیں صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ بیماری میں یہ زمین پر سجدہ نہیں ہو پائے گا، اس سے بہتر ہے صحت میں زمین پر سجدہ کر کے اللہ کو راضی کر لو، ٹھیک انشاءاللہ۔ اب ایک آدھ بات اور عرض کر بات ختم کر دوں۔ اب تعلق ہوتا ہے کہ 15 شعبان کو کچھ کھایا پیا بھی جائے، تو یہ جو کھانے پینے کا رواج ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں شریعت میں کوئی بھی کھانا اللہ رب العزت نے نہ فرض کیا، نہ واجب کیا، نہ سنت کیا، نہ نفل کیا، آپ کی مرضی، جو چاہے کھاؤ، جو کھاؤ گے اس کا حساب۔ اگر اپنے کھانے کے حساب سے بچنا ہے تو یتیموں، مسکینوں، بے کسوں، غریبوں، مسافروں، لاچاروں، قیدیوں کو کھلایا کرو، غریب پڑوسیوں کو کھلایا کرو۔ دیکھو کھلانے کے تعلق سے مالداروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔
اس لیے اب ایک چیز بنتی ہے، اس میں حلوہ کا عنوان ہے، مولانا سلمان صاحب نے پوری بات کہی، میں اس پر زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، بس اتنی بات عرض کر دوں گا، حلوہ بنانا نہ حرام نہ حلال، نہ فرض نہ واجب، نہ سنت نہ نفل، نہ مستحب، نہ مکروہ تحریمی نہ مکروہ تنزیہی، کچھ نہیں ہے، آپ بنائیے اور جم کر کھائیے، لیکن یہ نہ کہیے کہ لا اویس قرنی بھی کھائے تھے حلوہ تو ہم بھی کھا لیں۔ اویس قرنی نے حلوہ کب کھایا؟ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ پہلے تو یہ مسئلہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو اویس قرنی، اچھا اویس قرنی بیچارے دانت توڑے تھے تو یار کچھ تو اویس قرنی کی محبت میں خالی حلوہ نہیں چاہیے۔ اگر اویس قرنی سے تم یہ چاہتے ہو، رسول اللہ نے فرمایا اے عمر اگر اویس قرنی مل جائے تو ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرا لینا، رسول اللہ کی دعا تھی، حضرت عمر کو مل گئے، کرائی بھی۔ حضرت عمر نے اپنے دانت نہیں توڑے تھے، نہ حلوہ کھایا تھا۔ حضرت اویس قرنی سے نہیں کھاتا جو حلوہ کھائے ہو، دکھاؤ یار کون والا کھاتے، ذرا لاؤ دکھاؤ ذرا وہ حلوہ دکھاؤ یار۔ حضرت عمر نے مانگا نہیں حلوہ کہیں اویس قرنی سے، بھول گئے تھے۔ حضرت اویس قرنی بیچارے صحابی کیوں نہیں بن پائے؟ یاد رکھنا کتنی عظیم نعمت ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، آج ماں باپ ہے، ان کی قدر کر لو، جب نہیں رہیں گے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا، وہ اس پہ اسٹیٹس پر نہ جاؤ، وہ ماں کا ہاتھ نہیں اٹھا تو دعا، یہ سب یہ بلا وجہ خالی وہ ایک دور چلا ہے، اماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سیلفی لیے ٹانگے گھوم رہے، کیا جاہل آدمی، اماں کے گلے میں ہاتھ ڈالے سیلفی لیے، مدرس ڈے میں لیے گھوم، کیا جہالت ہے۔ ماں ماں ہے جس کی عزت و ادب، جس کے قدموں تلے جنت ہے، محبت سے کبھی پیر دابو اماں کے۔ بہرحال ماں کو بھی ماں جیسا رتبہ ہونا چاہیے۔ حضرت ویس ایک بات اور سن لو، رسول اللہ کی زندگی میں جو بھی مسلمان ہوا اس کے لیے فرض تھا کہ مدینہ جائے، سن لینا، صحابی بننا فرض تھا، ہجرت کرنا فرض تھا۔ پھر ایک دور آیا رسول اللہ نے اپنے نمائندے بھیجنے شروع کر دیے تو ہجرت فرض نہیں رہی، کیونکہ دین کی بات پہنچنے لگی تھی۔ حضرت ویس قرنی رسول اللہ کے پاس کیوں نہیں جا پائے تھے؟ بہت بڑی دکان تھی اس لیے نہیں جا پائے، کاروبار بہت تھا، ہے نا، فیکٹری بہت چل رہی تھی، ہے نا، اسی لیے تو نہیں گئے تھے۔ حضرت ویس قرنی اس لیے نہیں جا پائے تھے کیونکہ ان کی اماں اندھی تھیں اور وہ اپنے اماں کی اکیلی اولاد تھے۔ اپنی اماں کی خدمت کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے پاس جا کر صحابی نہیں بن پائے، اور اللہ رب العزت نے ماں کی اس خدمت کو اتنا پسند کیا کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے صحابی نہ ہونے کے باوجود صحابہ کو یہ حکم ملا کہ اویس قرنی مل جائے تو اپنے لیے دعائے مغفرت کرا لینا۔ اندازہ لگاؤ کہ ماں کا ادب و احترام اللہ رب العزت نے کتنا بلند کیا ہے۔ اب جو لوگ اپنے اماں ابا کا دل دکھاتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جنتیں برباد کر رہے ہیں۔ اویس قرنی سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت کی جائے، حلوہ ہی میں نہیں۔ اور حلوہ اگر کھانا ہے، اچھا اویس قرنی نے حلوہ کھایا کیوں تھا؟ تو ایک صاحب نے بتایا اس لیے کھایا تھا کہ کوئی بھاری چیز کھا نہیں سکتے تھے، تو آپ تو کھا سکتے ہو تو آپ کیوں کھا رہے ہو؟ اب راستہ ایک ہے، یا تو توڑ دو سارے اور پھر بڑھیا کھاؤ، کون روکے، بڑھیا کھاؤ۔ اس لیے حلوہ کھانا یا نہ کھانا، یاد رکھو اگر حلوہ حلال پیسے سے بنا ہے، حلال چیزوں سے بنا ہے تو کھانا جائز ہے، اگر حلوہ حرام پیسوں سے بنا ہے، حرام چیزوں سے بنا ہے تو کھانا حرام ہے۔ بات صاف سن لو، ولیمہ سنت ہے لیکن اگر سود بیاج کے پیسے سے ہے تو حرام ہے۔ لڑکی کے یہاں کھانا کھانا شادی میں علماء نے مکروہ لکھا ہے لیکن اگر حلال پیسوں سے ہے تو کھانا جائز ہے۔ ولیمہ باوجود سنت ہونے کے پیسہ حرام ہونے کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ شادی بیاہ میں لڑکی کے گھر کھانا علماء نے پسند نہیں کیا لیکن اگر حلال پیسے سے کوئی کھلا رہا تو کھانا جائز بھی ہے، اس میں کوئی حرج، سیدھی سی بات ہے۔ اگر اتنی بات آپ میری سمجھ گئے تو آپ کی اپنی مرضی۔ اور جب حلوہ بنانا ہے تو گھر میں لائیے، سامان وامان رکھیے، امی سے کہیے وضو کرے، آپ بھی وضو وغیرہ کریے اور تھوڑا ہاتھ صاف ستھرے کریے۔ کیا گپتا جی سے سب ملوا ولوا کے حلوہ بنوا لائے اور حافظ جی سے کہہ رہے ہو اس پر پڑھو الحمدللہ۔ اب گپتا جی کی ساری چیزیں تو اسی میں ہو، بسم اللہ اسی پہ ہے،
کچھ تو رعایت کرو، گھر میں لاؤ، اماں سے کہو، اہلیہ سے کہو، اپنے جو ہو ان سے کہو کہ بسم اللہ کریے، وضو کریے، پھر بنائیے، پھر بنائیں۔ لیکن حلوہ بنا کے کھا لیجئے، یہ کہ حلوہ رکھا بیٹھ گئے شروع ہو گئے، یہ کہ ایک صاحب بولے، انہوں نے ہمیں ایک کلپ بھیجی، کہنے لگے کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا، فاتحہ کرنا حرام ہے تو پھر کھانے کی دعا پڑھنا۔ تم نے کہا نرا احمق آدمی ہے، کھانے کی دعا پڑھنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ ارے بات کی کوئی جیسے کچھ بھی ہوتا نہیں، کچھ بھی ہٹے تو کچھ بھی ہٹ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، ہم کو ایک صاحب نے کلپ بھیجی، وہ بیچارے کہنے لگے کہ ہم کو بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب مسلمانوں نے بزرگوں کی قبروں کی بے حرمتی کی اور بزرگوں کے ہاں جانے کو برا سمجھا اور بزرگوں کی قبروں کو چومنا برا سمجھا، تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ میں کالا پتھر چموا دیا۔ ارے احمق کہیں کے، کالا پتھر حجر اسود ہے جس کا بوسہ لینا عبادت ہے، بابا جی کی قبر پوجنا اور چومنا کہاں سے عبادت ہوگی؟ کوئی جوڑ ہے؟ بابا جی کی یہ اب پتہ نہیں کون گھوڑے شاہ بابا اور کون ٹھاڑو شاہ بابا اور پتہ نہیں ایک تو کون کون شاہ فلاں نے، اب کیا خدا خیر کرے۔ تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا دماغ لگاؤ، بیت اللہ کا حجر اسود چومنا، یہ اللہ رب العزت نے جنت سے پتھر اتارا تھا، اس کا چومنا عبادت ہے۔ آپ نے سنا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے حجر اسود، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع تیرے پاس ہے نہ نقصان تیرے پاس۔ اگر میں نے رسول اللہ کو اپنی زبان اور ہونٹوں سے تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو قطعی میں تجھے نہیں چومتا۔ یہ ہے جذبہ ایمانی۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بابا جی کی مزار نہیں چومی تو اللہ میں نے، ارے اللہ کرے کہ ہمارے مقدر میں کالا پتھر چومنا رہے، تمہارے مقدر میں جو ہے اسی کو لپیٹے رکھو، یہی دعا کرو، یہی بہتر ہے۔ دعا کر دو کہ اللہ ہمیں بار بار کالا پتھر چموا دے، یہ تو بڑا نصیب ہے جسے کالا پتھر چومنے کو مل جائے۔ اور دیکھیے اگر ہاتھ پیر مضبوط ہو تبھی چومنے جائیے گا، ورنہ آدھے ہی واپس آئیں گے وہاں سے۔ بڑا مشکل کام ہے چومنا، جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھئے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے کہ بے شمار بھیڑ ہوتی ہے الحمدللہ، تو ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کر جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ بالکل جوش میں آ گئے چلے گئے اور واپسی میں آپ کو پتا چلا 3 دن بعد اسپتال میں ہوش آیا، تو ہاتھ کہیں پیر کہیں، ایسا نہ ہو، تھوڑا احتیاط کریے گا۔ دعا کریے، جس کے دل میں سچی ہوتی ہے لگن اللہ راستے بنا دیتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ہو سکتا ہے دل میں لگن لگ گئی، اللہ ایسے ٹائم میں بھیجیں گے کہ بالکل بھیڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسی چیزوں پر نہ جائیے۔ اگر آپ کو حلوے کھانا ہے آپ کی مرضی، لیکن اب علماء منع کیوں کرتے ہیں وہ بھی بتا دوں۔ اب میری رائے ہے کہ نہ کھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو دین بنا کر پیش کر دیا ہے، تو جب کوئی بہتر کام دین بنا کر پیش کر دیا جائے تو دیندار طبقے کو ایسے کام سے تب تک بچنا چاہیے جب تک لوگ اس سے پوری طرح بچنا شروع نہ کر دے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں نہیں بنانا اور نہیں کھانا چاہیے۔ اب ہماری پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پہلے آپ بہت مست ہو گئے تھے کہ چلو بڑھیا کل کھانا ہے، اور ہم نے آپ کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا اور صاف کہہ دیا کہ نہیں کھانا ہے۔ اس لیے نہیں کھانا ہے کہ بعض لوگ ہاں اگر حلوہ کوئی لے آئے رکھ دے اور آپ روزے سے نہ ہو اور شوگر نہ ہو تو کھا لیجئے، لیکن یہ ضرور معلوم کر لیجئے گا اس نے غیر اللہ کے نام پر تو نہیں چڑھاوا چڑھایا ہے۔ اگر غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہے تو حرام ہے، اگر اللہ کے نام پر ہے تو اللہ کے نام پر حلوے تھوڑی بنتے اللہ کے نام پر تو 2 رکعت نماز اللہ کے واسطے پڑھو نا نماز۔ بس میرے بھائی بہت لمبی چوڑی باتیں ہو گئیں، آپ ایسے دن کی عزت و عظمت کریے، اس کا ادب و احترام کیجئے اور خیال رکھیے ان سب باتوں کا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام کا نمائندہ بنایا ہے دنیا میں، موجودہ وقت کے سارے ہی مسلمان اسلام کے نمائندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی ترجمانی کے لیے موجودہ وقت میں دنیا میں رکھا ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ صحیح اسلام سیکھ کر صحیح اسلام سب کو بتا دیں انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائی بالکل اپنے آپ کو قطعی بدعات سے دور رکھیے، خرافات سے دور رکھیے، رسم و رواج سے دور رکھیے۔ ہم سے ایک صاحب نے کہا تھا اور بعض لوگوں نے کہا تھا کہ اس طرح جیسے آپ سب تشریف فرما ہے کہ یہ سارے کام غلط اور بدعت ہیں، مجھ سے صاحب نے کہا تھا یہ جو آپ آئے ہیں یہ سب بدعت ہے، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے اگر کہیں اکٹھا ہو جائیں تو اس میں کسی بدعت کا تصور نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ماشاءاللہ اتنے لوگ آ گئے، سب بیٹھ گئے، کچھ باتیں مجھے کہنے کا موقع ملا، کچھ باتیں آپ کو سننے کا موقع ملا۔
دونوں ہی کو اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر وقت گزارنے کا موقع ملا کہ نہیں ملا؟ کچھ باتیں شاید میرے بھی دل میں اتر جائیں، کچھ اللہ کرے آپ کے بھی دل میں اتر جائیں، اور ابھی رات کا اکثر حصہ باقی ہے۔ اللہ کے آگے رونے کی عادت ڈالیے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں۔ اس لیے آج میں نے آپ کے سامنے ایک بالکل واضح اصولی بات کہہ دی۔ اب اگر کوئی کہتا ہے، ایک بات میں نے آپ سے کہہ دی، اس کو پھر دوبارہ چھیڑ دوں، کوئی کہتا ہے کہ اس رات کے جاگنے کا ثبوت اور دلیل، تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ نفل عبادتیں ہیں، اور نوافل کے لیے آدمی کو اختیار ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی نفلی عبادت کرتے رہیے، اس میں کوئی پابندی تو ہے نہیں، لیکن آپ نفل روزے بھی کچھ رکھے رہیے، نفل نمازیں بھی کچھ رکھے رہیے، نفلی صدقہ بھی کچھ کرتے رہیے، نفلی حج نہیں کر سکتے تو کم سے کم نفلی عمرہ کرتے رہیے، تاکہ قیامت میں اگر نماز کم پڑے تو یہ نمازیں نکال کر پوری کر دی جائیں۔ روزے کچھ فرض گڑبڑ پڑ جائے تو نفل روزے پورے کر دیے جائیں، حج کچھ گڑبڑ نکل جائے تو نفلی حج پورا کر دیا جائے۔ اگر نفلی عبادتوں کا ذخیرہ ہوگا تو کل قیامت میں انشاءاللہ رسوائی نہیں ہوگی، اس لیے نوافل کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ مسلمان اس دنیا کے اندر پوری طرح سے، آپ غور کر لیجئے ایک بات پر، بہت اچھی طرح غور کر لیجئے جو بات اب میں عرض کرنے جا رہا۔ حالات کیسے بھی بدترین ہو جائیں، نہ اسلام جھکا ہے، نہ دبا ہے، نہ مٹا ہے، اور نہ اس پر کوئی آنچ آ سکی ہے۔ اسلام کو جب بھی داغ لگا ہے غیروں سے نہیں لگا ہے، ہمیشہ فجر کی نماز کون چھوڑتا ہے؟ شکلا جی، مشرا جی، شرما جی، دوبے جی، ترویدی جی، کون چھوڑتا ہے؟ محمد احمد، ارے بھیا اس میں کسی کا نام محمد احمد نہ جو ہم پر چڑھ دوڑے کہ ہمارے نام کا ہے لیا، ہم نے تمہارا نام نہیں لیا، نام مثال کے طور پر بتایا، عبداللہ، عبد الرحمن، کون چھوڑتا ہے؟ اس لیے اسلام کو داغ کس نے لگایا؟ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے، جھوٹ بول کر اسلام کو داغ کس نے لگایا؟ اگر ایک بات بتائیے آپ سے، میں ایک بات کہوں، خوبصورت جسم کی شکل میں اسلام سامنے رکھ دیا جائے تو مسلمانوں نے اس کو اتنے زخم دیے ہیں کہ پورا جسم چھلنی چھلنی ہے۔ اسلام کا پورا جسم لہو لہان ہے، اسلام کی ظاہری شکل مٹ چکی ہے، اسلام کی ظاہری شباہت ختم ہو چکی ہے، اسلام کا حسن و جمال ختم ہو چکا ہے، اسلام کی خوبصورتی ختم ہو چکی ہے، اور اس اسلام کے خوبصورت جسم کو نقصان پہنچانے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف مسلمان۔ سچ بتاؤ، اسلام ایک خوبصورت نظام ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو داغ کس نے لگایا؟ مسلمان۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، سب یہ چاہتے ہیں نظام بدلے کہ نہ بدلے۔ نظام بدلنے والا کون؟ اللہ۔ آپ پورا سال دنیا بھر میں چکر لگائیے، نظام بدل لیں گے؟ راتوں کو اللہ کے آگے روئیے، اللہ ہی نظام بدل دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے نظام بدلنا آسان ہے کہ اللہ کے لیے؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے یا انسانوں کو؟ اور یاد رکھیے جو حکومتیں ہیں یہ سب ایسے ہی ہواؤں میں آتی اور جاتی رہی ہیں، ان کے اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ آپ قطعی بے فکر رہیے، حکومتوں کے فیصلے ہوں یا حکومتوں کا نظام ہو، سب کا سب اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جسے چاہیں دیتے ہیں، جس سے چاہے لیتے ہیں۔ ان کے بس کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کے بس کا ہے؟ اللہ کے بس کا ہے۔ اور اللہ رب العزت بہت ہی مہربان ہیں، الرحمن الرحیم ہیں، ہر حال میں بندوں کے ساتھ ہیں۔ سچ بتائیے، دن رات اسی زبان سے گالی بکیے، پھر جب نمک منہ پر رکھیے تو نمک کا ہی ذائقہ آتا ہے، شکر کا نہیں آتا۔ دن رات ان کانوں سے گانے سنیے، گالیاں سنیے، جھگڑے سنیے، پھر بھی جب آپ کان سے کوئی بات سنیں گے تو آپ کو پوری بات سننے میں آئے گی، ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت کچھ اس میں نقصان کر دیں۔ اس لیے طے کر لو انشاءاللہ کہ ہم کو اپنی زندگی سے گناہوں سے رکنا ہے اور اللہ کے دربار میں اپنے نیک اعمال کا ایک بڑا ذخیرہ لے کے پہنچنا ہے انشاءاللہ۔
یاد رکھنا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا غریب کون ہے؟ اتدرون من المفلس، یہ جملے الفاظ ہیں، پڑھ لی حدیث میں موجود ہے، تمہیں معلوم ہے کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کچھ سوچنے کے بعد کہا اللہ کے رسول جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہو، احد کے پہاڑ کے برابر ہو، پھر وہ قیامت میں اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ رب العزت جب اس کا حساب شروع کرے تو کسی کو گالی دی، کسی سے جھگڑا کیا، کسی سے مار پیٹ کی، کسی کو نقصان پہنچایا، اللہ رب العزت اس کی ساری نیکی لیتے رہے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں۔ پھر جتنا بڑا پہاڑ تھا اللہ رب العزت جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب جو لوگ رہ گئے ان کی برائیاں ڈالتے رہے، نیکی کا سارا پہاڑ ختم ہو گیا اور برائی کا پہاڑ اس سے بڑا بن کر تیار ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرے، اور ایک رفتار سے بالکل ایک ہی سانس میں 33 مرتبہ نہیں پڑھا کرو بھائی، آپ اس سے بڑھیا 3 بار پڑھا کرو لیکن دل سے پڑھا کرو۔ بس رکھی تسبیح ایسا گھمائی کہ وہ پورا گھوم کے ہاتھ میں آ جاتے، ایسی تسبیح نہیں پڑھنا ہے، ایسی نہیں۔ اچھا ایک بات بتائی، جس سے آپ کو محبت ہے اس کا نام بہت محبت سے مٹھاس سے لیتے کہ جلدی جلدی لیتے، آپ دوسری طرف دماغ نہیں لے جائیے، آپ دماغ فوراً دوسری طرف آ رہے بھائی، آپ کو اپنی دکان سے محبت ہے تو اپنی دکان کی باتیں آرام سے کرتے، جلدی جلدی بتا دیں ہماری دکان، کون سمجھا کہ تمہاری دکان ہے، کپڑا بکتا ہے، وہاں جاؤ اچھے پیسوں میں، کم پیسے میں، تم کو یہ بات کہنی ہے کہ ہماری دکان ہے، ہماری دکان میں اچھے اچھے کپڑے ہیں، ہماری دکان میں آ جاؤ، تم سے دوستی ہے اور کم پیسے میں تم کو ہم کپڑا دے دیں گے۔ اب آپ کیا، اب وہ کیا سمجھا، کیا کہا آپ نے؟ دوست سمجھ گیا پوری بات؟ آپ اس سے روز ملے یہی کہیے تو ایک دن کہے گا یار علاج کیوں نہیں کراتے اپنا، تو آپ کو تھوڑا اچنبھا ہوگا، کیا مطلب کہ نہیں یار تم پتہ نہیں ہم کو دیکھ کے کیا تمہارے ہٹ جاتے، کیا ہٹ نہیں جاتے، تمہاری محبت میں کہتے ہماری دکان ہے، ہماری دکان میں کپڑا ہے، ہماری دکان میں کپڑا بہت اچھا ہے، تم آ جاؤ کم پیسوں، یہ کہتے تو کہا صاف صاف کہو نا، اتنے دن سے کہہ رہے ہو کیا پتا ہے۔ اب آپ ایک آدمی سے کہیں 1 مہینہ تک کہتے رہیے، 1 مہینے بعد چڑھ دوڑیے ہماری دکان تم نہیں آتے، روز تم کو بلاتے ہیں، تو اس نے کہا کب بلایا، تو کہا روز تم سے کہتے، کہا ہمیں کہا معلوم کیا کہہ رہے ہیں، ارے بھائی جو پڑھ رہے ہو فرشتہ بھی تو لکھے کہ کیا پڑھے، ایسا پڑھنا شروع کیے کہ بس پڑھ کر کنارے کر دیے۔ اور بعض ایک بات اور سن لیجئے، ایک اور گناہ جو بہت کثرت سے چل رہا ہے جس کے بارے میں مجھ سے لوگوں نے کہا، امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، یہ گناہ چل رہا ہے مسلمانوں میں، امام رکوع سے اٹھ گیا، اب ایک صاحب وضو کر کے بڑھیا آئے، اب بڑھیا ٹھاٹ سے پتہ نہیں کیا پہلی بار مسجد دیکھی یا کھمبے دیکھے یا پنکھی، پتہ نہیں کیا، یا ہو سکتا ہے چاروں طرف جو فرشتے آئے دکھ رہے ہیں ان کو، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اب جب امام اگلی بار کھڑا ہوگا تب یہ نیت باندھیں گے۔ بہت صاف لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین جملے بولے ہیں، بہت سخت جملے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو جس حال میں امام کو پاؤ اسی حال میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اور یہ غلطی بہت زیادہ عام ہے، مجھ سے کئی مرتبہ کہا لوگوں نے، میں بھول جاتا تھا، یاد آ گئی۔ اس لیے آپ نماز میں آئیے، امام ایک سجدہ کر چکا ہے، دوسرے سجدے میں ہے، آپ چلے جائیے، امام اٹھنے والا ہے تب بھی آپ جائیے سجدے میں، اٹھ کر اوپر آئیے، امام کا ساتھ ہر حال میں ہونا ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں، بعض لوگ امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ تو تب تک سجدے میں، امام نے کہا اللہ اکبر تو وہ اٹھ نہیں پاتے، امام اٹھتا تو دوسرے سجدے میں ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بالکل صاف لفظوں میں سن لیجئے، یہ شاید چند ایسی باتیں تھی جو عوام میں بہت رائج ہیں، مجھ سے کئی لوگوں نے کہا تو میں نے کہا کہ عرض کر دوں گا کبھی موقع ملا، اور آپ کی محبت بھی یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا۔ ایک مسئلہ اور ہے قبرستان جانے کا، قبرستان جانا ہے تو جمعہ کے دن ضرور جایا کریے، ضرور کا مطلب ضرور نہیں، جایا کریے۔ لیکن آپ یہ بتائیے آپ کے اور ہمارے اماں ابا کو خالی 15 شعبان کو ہی نیکی کی ضرورت ہے کہ ہر آن ضرورت ہے؟
اگر حرام ضرورت ہے تو 15 شعبان کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ قبرستان میں خوشبو وغیرہ لے جانی چاہیے کہ نہیں؟ یاد رکھیے جس مردے کو آپ لے کر گئے ہیں یا جن مردوں سے آپ ملنے گئے ہیں یا جن مردوں کو آپ دیکھنے گئے ہیں وہاں خوشبو لگانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی آخرت کے حالات معلوم کرنے گئے ہیں. اس لیے خوشبو لے جانا، خوشبو لگانا، اگربتی لگانا، اگربتی وغیرہ جیسی کوئی چیز کرنا 100% غلط ہے. میں بہت صاف لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. قبرستان کے بغل میں اگربتیاں لگانا، قبرستان، میں نے کہا ایک بات بتاؤ، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہے نا، تو اگربتی اندر لگے کہ چھت پہ کوئی لگا دے جا کے؟ اب سیدھی بات بتاؤ، ہم لوگ اندر بیٹھے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ اگربتیاں کہاں لگاتے ہو؟ کمروں کے اندر کی چھت پر؟ نہیں، وہ مولوی صاحب نے کہا تھا ایک چھت پہ لگا دینا، جناتوں کی روک ہے. ارے مولوی صاحب کہاں جناتوں کی روک؟ کہاں مولوی جنات ایک اگربتی سے رک جائے گا؟ کہاں تمہاری سمجھ میں آتا ہے؟ یہ بلا وجہ کی باتوں پڑ جاتے ہو، ہم ان کو نہیں چھڑتے. لیکن میرے بھائی، قبرستانوں میں اگربتیاں جلانا، اگربتیاں لگانا یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے. قبرستان کس کے لیے ہے؟ صرف ایک بات بتاؤ، میں آپ سے کہہ رہا، ہر چیز کا ایک لاجک ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ قبرستان کا لاجک کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. اب آپ کا سارا وقت تو چلا گیا اگربتی میں اور کیا ہوتا ہے وہ سندل میں اور کس میں، وہ لوبان میں اور بتاشوں میں اور پھول میں اور مالا میں، تو آخرت کہاں یاد آئی آپ کو؟ لاجک تو ختم کر دیا نا بے وقوفوں نے. اس لیے قبرستان کا مسئلہ، ہم سے ایک صاحب کہنے لگے قبرستان جانا نہ جانا اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، صرف تم ایک بات بتا دو، قبرستان جانے آنے کی دعا بتا دو. قبرستان جانے آنے کی دعا بتا. تو جو چیز ضروری ہے، اب میں نے دیکھا ہے، مجھ سے یہ بھی ایک بات کہی لوگوں نے، وہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سے مسلمان جب کوئی جنازہ لے کے جاتے ہیں تو قبرستانوں میں بھی باتیں کرتے ہوئے گھستے چلے جاتے ہیں. جی نہیں، آپ جب کسی جنازے کے پیچھے جائیے تو سر جھکائے جائیے، اور جب قبرستان میں پہلا پیر رکھیے دایاں تو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاء اللہ بکم اللاحقون. یہ ہے دعا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے اسی طرح کی مٹی میں کہیں نہ کہیں قبرستان میں پڑے ہوں گے. انا انشاءاللہ، ہم بھی ایک دن اللہ نے چاہا تو تمہاری ہی جماعت میں شامل یعنی مردہ بن جائیں گے. یہ ہے دعا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے مسلمان پڑھتے؟ اگربتی لگانا نہ لگانا بات کی بات ہے. قبرستان میں پیر دایاں رکھا تھا بایاں، دعا پڑھی تھی یہ. اب ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا. یہ بات یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے 3 یا 5 یا 7 کام ہمیشہ کام آتے ہیں. کیا کیا معلوم ہے؟ صدقۃ جاریہ، کوئی نیک کام کر کے مر جاؤ، جب تک وہ نیکی باقی رہے گی تمہارا اجر قبر میں پہنچتا رہے گا، کوئی بخشے یا. ایک بات اور سن لو، اگر سگی اولاد قرآن پڑھ رہی، نماز پڑھ رہی، ذکر کر رہی، تلاوت کر رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، حج کر رہی ہے، نفل ادا کر رہی ہے، اپنے ابا کو بخشے یا نہ بخشے اللہ رب العزت اس کو خود ہی ثواب پہنچا دیں گے. سگی اولاد کی بات کر رہا ہوں. آپ باقاعدہ آپ کسی کے لیے بخش دیں تو الگ بات ہے. تو اس لیے بخشنے کا تعلق قبرستان میں کھڑے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے، بخشنے کا تعلق آپ کا اللہ کے دربار میں پیش کرنے سے ہے. اللہ پہنچا دیں گے. آپ ایک بات بتائیے، آپ درود کس کے سہارے بھیجتے؟ آپ درود بھیجتے ہیں نا رسول پر، کس کے سہارے بھیجتے ہیں؟ اللہ کے سہارے. اللہم صلی علی محمد. پہلے آپ اپنے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما جو ہم بھیج رہے ہیں. تو درود پڑھنے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ درود کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ آدمی کا براہ راست اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری نفلی عبادتوں میں کتنا حصہ درود کا ہو؟ 1/3 نہیں پورا کا 1/3. تو کہنے لگے زیادہ کر لو. کہا 2/3. کہا زیادہ کر لو. کہنے لگے
جتنا خالی وقت بچے گا سب درود پہ پڑھیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا تو بہت اچھا، تو درود کا بھی اہتمام کیا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ میں نے آپ حضرات کا وقت لے لیا، آپ کے پاس وقت ہے، ذکر کیجئے، فکر کیجئے، تلاوت کیجئے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، تہجد پڑھیے، نوافل پڑھیے، آپ کو اللہ خوب خوش رکھے۔ اتنی سخت سرد موسم میں آپ حضرات تشریف لائے۔ ہم آپ سے ایک بات عرض کر دیں کہ کل قیامت میں جب انسانوں کو، آپ سب کو تو انشاءاللہ اللہ جنت دیں گے، یقین رکھیے انشاءاللہ۔ اگر نہیں دیتے تو اپنے گھر میں کاہے کو بلاتے؟ وہی بلاتا ہے جس کو عزت دینی ہوتی ہے، ایسے تھوڑی بلاتا ہے۔ لیکن ایک جہنم آگ کی ہے، ایک جہنم زمہریر ٹھنڈک کی ہے، -1000 ڈگری سے اوپر ہوگی ٹھنڈک اس میں۔ حدیث میں بہت تفصیل لکھی ہے، میں وضاحت نہیں کرتا۔ تو اگر اس سرد رات میں آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے، یقین رکھیے انشاءاللہ اس ٹھنڈی جہنم سے ہماری اللہ حفاظت فرمائیں گے، اسی کے بدلے انشاءاللہ۔ جب کوئی نیک کام کریے، اور ہماری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیے۔ شیطان جب کہے اس سے کیا فائدہ، تو کہہ دو تم کو ہوئے نہ ہوئے ہم کو بہت ہو رہا۔ جب 2-4 بار کہو گے تو آدمی کیا کہ شیطان کیا کہ سن نہیں رہا، آگے بڑھو، اور جہاں تم سننے لگے تو پھر سنانے لگے گا۔ بچو شیطان سے، بچو گے انشاءاللہ۔ بالکل مطمئن رہو، آپ کو اللہ سارے جہان کے عزت و عافیت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکے تو کل روزہ رکھیے گا، اور نہ ہو سکے نہ رکھیے گا تو اس پر کوئی ایسا حرج نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے رکھنے کے لیے دعا ضرور کریے گا۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ رمضان کے روزے، رات کی عبادتیں اور عید الفطر کا مبارک دن عطا فرمائے، ہے نا انشاءاللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سلیمان صاحب ہیں، گسیانے میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کر لیجئے گا اگر مجھے نہ یاد رہے تو، اور جس کا بھی اس میں ہو کوئی بات تو اس کے لیے دعا کر لیجئے گا۔ یہ قیمتی راتیں ہیں، اور حدیث کی میں نے پوری وضاحت نہیں کی، اسی حدیث میں، آج کی رات کی حدیث میں ہے کہ اللہ شروع رات میں ہی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا ہو تو ہم معاف کر دیں، کوئی رحمت کا طلبگار ہو تو ہم رحمت دے دیں، کوئی جنت کا طلبگار ہو تو ہم جنت دے دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پکار رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، سرکار دھرنے کے بعد ہماری نہیں سنتی، اور اللہ بغیر کسی دھرنے کے ہمیں خود منا رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، اور آپ نے بھی پڑھی ہوگی، خوب آپ کے واٹس ایپ پہ آئی ہوگی، آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی پتہ نہیں۔ ایک بڑے بزرگ شخص تھے، ایک مرتبہ وہ گھر گھر جا رہے تھے کہ چلو بھیا مسجد چلو، چلو بھیا مسجد چلو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو ایک صاحب نے دیکھا قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہیں، تو کہنے لگے کیا بات ہے، کل وہاں دیکھا تھا خوشامد کر رہے، آج یہاں رو رہے۔ کہنے لگے کل زندوں میں گیا تھا کہ اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کو منا لو، آج یہ مردہ بنے پڑے ہیں، ہم اللہ سے کہنے اللہ تو ان سے مان لے، کل یہ اللہ کی نہیں سن رہے تھے، آج اللہ ان کی نہیں سن رہا ہے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اللہ ہماری نہ سنے، ہم اللہ کو اپنی سنا دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔